الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا. اللہ تبارک تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہم پر ہیں. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر کوئی اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار بھی کرنا چاہے، گننا بھی چاہے، اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کی نعمتوں کو وہ شمار نہیں کر پائے گا. اصل میں کہتے ہیں دھوپ کی قدر چھاؤں میں ہوتی ہے، چھاؤں کی قدر دھوپ میں ہوتی ہے. بن مانگے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے مالا مال فرمایا. تکلیف کو تھوڑا اس طرف کیجیے، ہماری طرف. سانس لینا ایک نعمت ہے، آنکھوں سے دیکھنا ایک نعمت ہے، کانوں سے سننا ایک نعمت ہے. اس طرف ہم جب پیدا ہوئے تھے نہ آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے، نہ زبان سے بول سکتے تھے، نہ پیر سے چل سکتے تھے، نہ ہاتھوں سے پکڑ سکتے تھے. اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کچھ نعمتوں سے ہمیں مالا مال کیا. اللہ نے انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا. اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام مخلوقات کے اندر سب سے اونچا اور سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ مقام دیا. شیر ایک جانور ہے، ہاتھی ایک جانور ہے. طاقت کے اعتبار سے اور قوت کے اعتبار سے انسان کے مقابلے میں زیادہ پاورفل ہے، طاقتور ہے. لیکن انسان اپنے عقل کی بنیاد پر
اور اپنے علم کی بنیاد پر اور اپنے افضل اور اشرف ہونے کی بنیاد پر شیر کو بھی قابو کر لیتا ہے. اس کو کہتا ہے اٹھنے کے لیے تو اٹھ جاتا ہے، وہ بیٹھنے کے لیے کہو تو بیٹھ جاتا ہے، آگ کی رنگ میں گھومنے کے لیے کودنے کے لیے کہو تو کود جاتا ہے. ہاتھی کو سلام کرنے کے لیے دیکھنے کو کتنا ایک پنجہ مارے گا انسان کا وجود ختم ہو جائے گا، لیکن اتنے بڑے جانور اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے لیے مسخر کر دیے. سمندر انسان کے قبضہ قدرت میں ہے، فضا انسان کے قبضہ قدرت میں ہے، زمین انسان کے قبضہ قدرت میں ہے، آسمان اللہ تعالیٰ نے انسان کے چیرتے ہوئے راکٹ ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے راکٹ کو فضاؤں کو چیرتے ہوئے ایک سیکنڈ کے اندر ہزاروں کلومیٹر کی رفتار سے وہ مریخ میں کبھی، عطارد میں کبھی، زحل میں کبھی، مشتری میں کبھی، چاند میں کبھی اپنی کمندیں انسان ڈالتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے جو بے شمار نعمتیں مرحمت فرمائی، آج انسان کو اس کی قدر و قیمت کا پتہ نہیں. بیمار ہو جائے گا، منہ سے کھا نہیں پائے گا، ڈاکٹر کہے گا کہ یہاں حلق کے اندر سوراخ کرنی پڑے گی اور لیکوڈ ٹانک وٹامن اس کے معدے میں اتارنا پڑے گا. تب مسلمان کو پتہ لگے گا دسترخوان کے اندر اللہ نے روٹی کے جو ٹکڑے دیے، کھانے کے جو نوالے دیے، اور بسم اللہ وعلی برکت اللہ کی جو دعا سکھائی، جب نڈا پھٹے گا تو یاد آئے گا اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہ تیرا شکر ہے اور تیری تعریف ہے. آج پھگٹ کا مفت کے اندر، دسترخوان کے اندر، ولیمے میں، شکرانے میں، اینیورسری میں، ادگھاٹن میں پھگٹ کا مفت کا مل رہا ہے. انسان فرعون بنا ہوا ہے، وہ سمجھتا ہے میری عزت کی وجہ سے مجھے مل رہا ہے، میری عقل مندی کی وجہ سے، میری ڈگری کی وجہ سے، میرے ہنر کی وجہ سے. اللہ جب بستر پر سلائے گا، خدا نہ کرے حلق کا کینسر ہو جائے گا، منہ کا کینسر ہو جائے گا، ڈاکٹر کہے گا نالیوں کے ذریعے سے ناک میں پائپ ڈال کر غذا پہنچایا جائے گا، تب اس کی فرعونیت، اس کی حامانیت، اس کی نمرودیت، اس کی انانیت، اس کا غرور، اس کا گھمنڈ، اس کا تکبر پامال ہوگا اور کہے گا اللہم لک الحمد ولک الشکر. اللہ کہنا بھول گیا، معاف کر دے. آج ٹوائلٹ انسان جاتا ہے، نہ ادب کا خیال، نہ سنت کا خیال، نہ دعا کا خیال. حیوان اور کتے اور خنزیر اور جانور کی طرح گیا، کوئی کھڑے ہو کر پیشاب کر لیا، کوئی بیٹھ کر پیشاب کر لیا، نہ آداب نہ سنت. ایک بادشاہ سے پوچھا گیا پوری حکومت کی کیا قیمت ہے؟ بادشاہ نے کہا پیاس اگر لگے گی مجھے مرنے کی حالت ہو جائے گی، آدھے کٹورے پانی پر اپنی آدھی حکومت دے دوں گا میں. پھر بادشاہ سے پوچھا گیا یہ پانی جو پیا اگر پیشاب بن کر نہ نکلے گا تو کیا کرے گا؟ کہا بقیہ آدھی حکومت دے کر پیشاب کر دوں گا. ساری حکومت، ایسے ایم ایل اے، ایسے ایم پی، ایسے کونسلر نہیں تھے، وہ کئی لاکھ مربع میل پر بے طاقت کے دوسروں کا سہارا لیے بغیر آج ایک ملک پر حملہ کرنا ہوتا ہے اقوام متحدہ کو. وہ کہتا ہے روس تو مجھے بھیک دے دے، برطانیہ تو مجھے بھیک دے دے، فرانس مجھے بھیک دے دے. افغانستان پر حملہ کرنا ہے، فلسطین پر حملہ کرنا ہے، غریب ملک پر حملہ کرنا ہے، نہتوں پر حملہ کرنا ہے، مظلوموں پر حملہ کرنا ہے، بچوں پر حملہ کرنا ہے، عورتوں پر حملہ کر. فرعون بنا ہے اور غیروں کے سامنے بھی ایسے نہیں تھے بادشاہ. ایک کٹورا پانی کے لیے اور استنجا کے لیے ساری حکومت کا سودا ہو رہا ہے. جس دن یہ پیشاب بند ہو جائے گا، نالی میں پتھری آ جائے گی،
پاخانہ بند ہو جائے گا اور پیٹ پھاڑ کر چیر کر سرجری سے گندگی کو نکالا جائے گا۔ 1400 سال پہلے محسن انسانیت، محسن کائنات، سرور کونین، آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھائی تھی، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی وعافانی، اللہ تیری تعریف ہے، گندگی کو نکال دیا اور عافیت کا معاملہ فرمایا۔ انسان کو آج قدر و قیمت نہیں ہے۔ ابھی دلی کے اندر ہوا گندی چل رہی ہے، صاف ہوا نہیں مل رہی ہے۔ جنگلات کی ہوا کو سلنڈر میں رکھ کر ایک سلنڈر 24 گھنٹے کے استعمال کے لیے، وہ بھی ہمیشہ کنٹینیو نہیں، ایک مرتبہ اسپرے کیا، 2-4 گھنٹے کے بعد پھر ایک اور مرتبہ اسپرے کیا، صاف ہوا پھیپھڑوں کو پہنچانے کے لیے ایک سلنڈر کی قیمت 2000 روپے۔ کسی کی عمر 25 سال ہے، کسی کی 50 سال ہے، کسی کی 70 سال ہے، کسی کی 100 سال ہے۔ اللہ کی دی ہوئی ہوا کی ایک قدر و قیمت اور اس کی ایک نعمت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ مال پر غرور، دولت پر غرور، حکومت پر غرور، سلطنت پر غرور، ایک کڈنی میں ایک اتنا سا پتھر آ گیا، اللہ یاد آ جائے گا، پیشاب کی نالی میں کنکرا پھنس جائے گا، پاخانہ بند ہو جائے گا۔ تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا، آپ کی سنت، کون سا قدم پہلے رکھنا چاہیے، باہر آتے ہوئے کون سا قدم رکھنا چاہیے، سر ڈھک کر جانا چاہیے یا ڈھکے بغیر جانا چاہیے۔ سوچ بھارت کی اسکیم ظالموں نے آج نکالی، 1400 سال پہلے میرے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت کے طریقے بتا دیے، آداب بتا دیے، میاں بیوی کے ملنے کا طریقہ بتا دیا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں دی ہیں، یہ عام ذرا سی بینائی ہو جائے، نہ سورج کی روشنی نظر آئے، نہ چاند کی چاندنی نظر آئے، نہ بیٹیوں کا حسن نظر آئے، نہ بیوی کی خوبصورتی نظر آئے، نہ بچوں کی جوانی نظر آئے، تب کہو گے ساری دولت دے لو، آنکھوں کی بینائی دے دو۔ انسان اربوں خربوں روپیوں کا مالک ہے، کوئی آج اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ فجر میں جانوروں کی طرح بڑا سوتا ہے، مؤذن پکارتا ہے حی علی الصلاۃ، آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ ظالموں، جنابت کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں اور گندگی کی حالت میں سو رہے ہو۔ الصلاۃ خیر من النوم، اللہ کے دربار میں 2 سجدے کر لینا تمہارے کتے اور جانوروں کی طرح سونے سے بہتر ہے۔ جس دن یہ نعمت چھنے گی نا، جس دن آنکھوں کی بصارت جائے گی، جس دن گھٹنے پھوٹ جائیں گے، جس دن کمر جھک جائے گی، جس دن کھانا بے ذائقہ ہو جائے گا، تب اللہ کو یاد کرو گے تو کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، قرآن کہتا ہے جو لوگ کافرین تھے اور جو لوگ مشرکین تھے، غیر اللہ کی پوجا کرنے والے تھے، ان کی کشتی بھور میں پھنس جاتی تو وہ کس کو پکارتے؟ اللہ کو پکارتے۔ کہاں گیا ان کا بھگوان؟ کہاں گئی ان کی دیوی؟ کہاں گیا ان کا دیوتا؟ کہاں گیا ان کا لات؟ کہاں گیا ان کا یغوث؟ کہاں گیا ان کا منات؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ بھی اللہ کو پکارا کرتے تھے، اللہ اس وقت ان کی پکار نہیں سنتا تھا۔ فرعون جس نے انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کیا، جب اللہ کے عذاب کو آتے ہوئے دیکھا، خدا کے قہر کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا، پانی کے دونوں تھپیڑوں کو ملتے ہوئے دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے لشکر کو بچتے ہوئے دیکھا، اس کا گھمنڈ، اس کا تکبر، اس کی انانیت، اس کی فرعونیت پامال ہوتے ہوئے دیکھا۔ آمنت برب موسیٰ و ہارون، فرعون نے کہا میں موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے کر آتا ہوں۔ مسلمانوں، آج سجدہ کر سکتے ہو، آج نبی پر درود پڑھ سکتے ہو، آج فجر اٹھ سکتے ہو،
آج تہجد پڑھ سکتے ہو، آج وضو کر سکتے ہو، آج حج کر سکتے ہو، آج عمرہ کر سکتے ہو، آج صدقہ کر سکتے ہو، آج خیرات کر سکتے ہو، آج اللہ کا گھر تعمیر کر سکتے ہو، آج یتیموں کی مدد کر سکتے ہو، آج بیواؤں کی مدد کر سکتے ہو، آج مسکینوں کی مدد کر سکتے ہو، آج بھوکوں کو کھلا سکتے ہو، آج ننگوں کو پہنا سکتے ہو، آج یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھ سکتے ہو۔ کل اگر اللہ کا عذاب آ جائے، کل اگر کرنا چاہے، فرعون نے بھی کرنا چاہا تھا، قرآن نے کہا جب آمنت برب موسیٰ و ہارون کہا آل آن وقد عصیت قبل وکنت من المفسدین، کتے کے بچے، خنزیر کے بچے، فرعون کی انانیت کا دعویٰ کرنے والے، انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرنے والے، جب پہل کے اندر اچھا تھا، جب صحت تجھ کو ملی تھی، جوانی تجھ کو ملی تھی، دولت تجھ کو ملی تھی، سلطنت تجھ کو ملی تھی، حکومت تجھ کو ملی تھی، خدا بنا بیٹھا تھا، اب میرے عذاب کو دیکھ کر تو کہتا ہے کہ میں ایمان لے کر آیا۔ روایت میں آتا ہے جبرائیل علیہ السلام مٹی اٹھا کر اس کے منہ پر مار دیے اور اللہ نے فرمایا آل آنا وقد عصیت قبل، اب ایمان لا رہا ہے۔ کل جوانی چھن جائے گی، کل سیلاب کے اندر گھر بک جائے گا، کل زلزلے کے اندر تمہاری دولت منع ہو جائے گی۔ تم نے نہیں دیکھا کیرلا کے اندر کیا ہوا، تم نے نہیں دیکھا گدک کے اندر کیا ہوا، تم نے نہیں دیکھا بنگال کے اندر کیا ہوا، کیا تم نے نہیں دیکھا بہار کے اندر کیا ہوا؟ کل کا امیر، کل کا کروڑ پتی آج زکات لینے پر مجبور ہو گیا، بے سہارا ہو گیا۔ جو اللہ نے مال دیا وہ اللہ چھیننا نہیں جانتا، جو اللہ نے صحت دی وہ اللہ بیمار نہیں کر سکتا، جس اللہ نے سلطنت دی وہ بادشاہت کے تاج کے جگہ وہ جوتوں کا ہار پہنانے پر قادر نہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا دنیا میں یہ مناظر؟ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اپنے رب کی کن کن نعمتوں کا تم انکار کرو گے؟ ان عظیم الشان نعمتوں میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اللہ نے ہمیں اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے دولت سے مالا مال فرمایا۔ مسلمانوں، آج رونا روتے ہو کہ ساتھ اولاد نافرمان ہے، بیوی نافرمان ہے، بیماریوں نے گھیر رکھا ہے، پریشانیوں نے گھیر رکھا ہے، مصائب نے گھیر رکھا ہے، حکومت نظر کرم نہیں کرتی۔ گجرات کا منظر ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، مظفر نگر کا منظر ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، آسام کا منظر ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، کشمیر کی جھلکیاں ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں، فلسطین کے اندر یہ ہو رہا ہے، یمن کے اندر یہ ہو رہا ہے، عراق کے اندر یہ ہو رہا ہے، انڈونیشیا کے اندر یہ ہو رہا ہے، ملیشیا کے اندر یہ ہو رہا ہے۔ مسلمانوں، اللہ کے گھر کے اندر بیٹھے ہو، جمعہ کا وقت ہے، فرشتے اپنے رحمت کے پر پھیلائے ہوئے ہیں، مجلس کے ختم ہونے کے بعد یہ فرشتے اللہ کے پاس یہاں کی رپورٹ لے کر جائیں گے۔ کرامن کاتبین ہمارے اعمال کو، ہمارے افعال کو، ہماری حاضری کو لکھ رہے ہیں۔ اللہ کو گواہ بنا کر اللہ کے گھر کے اندر بیٹھے ہو، فرشتوں کو گواہ بنا کر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر ٹھنڈے دل سے مجھے یہ بتاؤ کہ جس مسلمان کے پاس آج قرآن کی دولت ہے، جس مسلمان کے پاس آج نبی کی غلامی کی دولت ہے، جس مسلمان کے پاس آج نبی کی سنتوں کی دولت ہے، جس مسلمان کے پاس آج اللہ کا کعبہ ہے، جس مسلمان کے پاس آج نبی کا حرم محترم ہے، جس مسلمان کے پاس آج گنبد خضرا ہے، جس مسلمان کے پاس حرم محترم ہے، جس مسلمان کے پاس ریاض الجنہ ہے، جس مسلمان کے پاس مسجد الحرام ہے، جس مسلمان کے پاس مسجد نبوی ہے، جس مسلمان کے پاس جنت المالا ہے، جس مسلمان کے پاس جنت البقیع ہے، جس مسلمان کے پاس کلام پاک کے 30 پارے ہیں، جس مسلمان کے پاس بخاری کی روایتیں ہیں، جس مسلمان کے پاس مسلم شریف کی روایتیں ہیں، جس مسلمان کے پاس ابو داؤد کی روایتیں ہیں، جس مسلمان کے پاس مسواک کی سنت ہے، جس مسلمان کے پاس داڑھی کی سنت ہے، جس مسلمان کے پاس 5 وقتہ نمازوں کا اللہ تبارک تعالیٰ نے تحفہ دیا ہے، جس مسلمان کے پاس حج بیت اللہ ہے، جس مسلمان کے پاس عمرہ مقبولہ ہے، جس مسلمان کے پاس حجر اسود ہے، جس مسلمان کے پاس اللہ کا کعبہ ہے، جس مسلمان کے پاس
پاس صفا ہے، جس مسلمان کے پاس مروا ہے، جس مسلمان کے پاس مینا کی وادی ہے، جس مسلمان کے پاس مزدلفہ ہے، جس مسلمان کے پاس عرفات کی وادی ہے، جس مسلمان کے پاس زمین کے خزانے ہیں. آج دنیا کے اندر 70 سے زیادہ ممالک پر اسلام اور مسلمانوں کی حکومت ہے. پیٹرول کے چشمے اللہ نے مسلمانوں کے قدموں کے اندر ڈال دیے، سونے کی وادی، سونے کے پہاڑ اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کے قدموں کے اندر ڈال دیے. آج کعبہ کیا کسی اور کے پاس ہے؟ آج کیا مسجد نبوی کسی اور کے پاس ہے؟ آج قرآن اللہ کا کسی اور کے پاس ہے؟ آج مسواک کسی اور قوم کے پاس ہے؟ آج تجوید کیا کسی اور قوم کے پاس ہے؟ آج امامہ کسی اور قوم کے پاس ہے؟ آج اذان و اقامت کیا کسی اور قوم کے پاس ہے؟ آج مسجد اللہ کا گھر کیا کسی اور کے پاس ہے؟ اتنی اربوں خربوں نعمتیں، اور سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت، اسلام کی نعمت، کلمے کی نعمت. آج دولت کی تم پوجا کر رہے ہو، آج مال کی تم پوجا کر رہے ہو، آج جوروں کے غلام تم بنے ہوئے ہو، آج پراپرٹی اور کارخانے کے پجاری بنے ہوئے ہو. آنکھوں پر تمہارے پردہ پڑ چکا ہے. تمہیں کلمے کی قیمت کا پتہ نہیں ہے، تمہیں قرآن کی قیمت کا پتہ نہیں ہے، تمہیں نبی کی غلامی کی قیمت کا پتہ نہیں ہے، تمہیں مسجد الحرام کے سجدوں کی قیمت کا پتہ نہیں ہے، تمہیں حجر اسود کیا طاقت رکھتا ہے جس کی قیمت کا پتہ نہیں ہے، تمہیں ریاض الجنہ کیا ہے آج اس کی قیمت کی قدر و قیمت کا پتہ نہیں ہے. اس لیے مسلمان اندھا ہو چکا ہے. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. اس کے کانوں پر پردہ، اسے آج نہ گانا سنائی دیتا ہے، آج علماء کے بیانات سنائی نہیں دیتے، آج قرآن سنائی نہیں دیتا، آج اولیاء کے واقعات سنائی نہیں دیتے، آج ننگے مناظر آج کا مسلمان ٹی وی کے اندر دیکھ رہا ہے، آج کا مسلمان موبائل کے اندر، اینڈرائڈ موبائل کے اندر دیکھ رہا ہے، قیمتی موبائل کے اندر دیکھ رہا ہے. اللہ کی قدرت کی نشانیاں آج نہیں دیکھ رہا ہے. مسلمان کیا تجھے پتا ہے قرآن کی دولت کیا ہے؟ کیا تجھے پتا ہے ایمان کی دولت کیا ہے؟ کیا تجھے پتا ہے کلمے کی دولت کیا ہے؟ ساری دنیا، ساری زمین، سارے آسمان اللہ کی مخلوق ایک طرف. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا، اللہ میں پیغمبر ہوں اور فرعون اور اس کے لشکر کے مقابلے کے لیے مجھے بھیجا. اللہ ساری مخلوق اس سے بات کرنا چاہے، من ورائی حجاب، پردے کے پیچھے سے بات کرتی ہے. اللہ مجھے کلیم اللہ بنایا، میں روبرو تجھ سے بات کرتا ہوں، روبرو مجھ سے کلام کرتا ہوں. کوئی مجھے میڈل دے دے، کوئی مجھے تمغہ دے دے، کوئی مجھے خاص کلمہ دے دے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جاؤ لا الہ الا اللہ پڑھ لو. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ چرند بھی پڑھتے ہیں، یہ فرشتے بھی پڑھتے ہیں، یہ شجر بھی پڑھتے ہیں، یہ حجر بھی پڑھتے ہیں، یہ ملائکہ بھی پڑھتے ہیں، یہ جنات بھی پڑھتے ہیں، یہ مسلمان بھی پڑھتے ہیں. یہ آدم نے پڑھا، یہ شیش نے پڑھا، یہ نوح نے پڑھا، یہ ابراہیم نے پڑھا، یہ لوط نے پڑھا، تمام پیغمبروں نے پڑھا. اے اللہ اس میں کیا خاص بات ہے جو آپ مجھے دے رہے ہیں؟ مجھے الگ سے اسپیشل VIP کوئی تمغہ دیجیے اور VIP کوئی کلمہ دیجیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ اس کے وزن کو تم نہیں جانتے، ان کو جگائیے، ان کی قدر و قیمت کو نہیں جانتے. 7 زمین 7 آسمان آپ کا، یہ گلبرگہ، یہ بیدر، یہ ہمناباد، یہاں کے کھیت، یہاں کے کھلیان، یہاں کے ندی، یہاں کے تالاب نہیں. 7 زمین، فرانس، امریکہ، برطانیہ، سعودیہ اور انڈونیشیا، ملیشیا، سری لنکا، ہندوستان، بنگلہ دیش، 7 زمین نیچے تک اور 7 آسمان عرش تک ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے. اور اے موسیٰ میری عزت و جلالت کی قسم، کلمہ طیبہ کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، کلمہ طیبہ بھاری پڑ جائے گا اور یہ ہلکا پڑ جائے گا. آج دولت کے پیچھے پڑ کر اپنے کلمے کی قدر و قیمت کا تجھے پتا کیوں رسوا ہے مسلمان؟ اس کو کلمے کی قدر و قیمت کا پتہ نہیں ہے، اس کو قرآن کی قدر و قیمت کا پتہ نہیں ہے، اس کو حدیث کی قدر و قیمت کا پتہ نہیں ہے، اس کو مسواک کی قدر و قیمت کا پتہ نہیں ہے، اس کو درود کی قدر و قیمت کا پتہ نہیں ہے، اس کو جمعہ کی قدر و قیمت کا. مسلمان سنڈے بنا کر، تھوڑا آواز بڑھائیے، مسلمان
سنڈے بڑھاتا ہے، جمعہ سید الایام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی اور پیغمبر کو نہیں دیا، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام پیغمبروں نے کہا اللہ جمعہ ہمیں دے دے، اللہ جمعہ ہمیں دے دے۔ اللہ نے کہا میرے محبوب امام الانبیاء خاتم الانبیاء عرش پر جس کا نام میرے نام کے ساتھ لکھا ہوا ہے وہ محبوب ہے میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کو ان کی امت کو جمعہ کا دن دوں گا۔ جمعہ کے دن کی قدر و قیمت ہے، آج سنڈے کی قدر و قیمت ہے۔ آج مسلمان ہولی منا رہا ہے، آج مسلمان غیروں کے تہوار کے اندر شریک ہو رہا ہے، آج کا مسلمان نیو ایئر منا رہا ہے۔ جمعہ سید الایام ہے۔ سوالات پیغمبروں میں اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر کو نہیں دیا، میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا سرور کونین خاتم الانبیاء سید الاولین سید الاخرین شافی محشر ساقی کوثر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ برحمت فرمایا۔ کیا قدر و قیمت ہے۔ مسلمان کب جمعہ میں آتا ہے؟ ابھی امام صاحب کا اردو بیان چل رہا ہوگا، ابھی عربی کا پہلا خطبہ چل رہا ہوگا، ابھی عربی کا دوسرا خطبہ چل رہا ہوگا، ابھی پہلی رکعت ہو رہی ہوگی، کبے کی طرح کتے کی طرح آخر میں آیا، چپلوں کے پاس دو ٹوک مارے اور سلام پھرتے ہی سب سے پہلے بھاگ کر چلا گیا۔ وہ جمعہ عید کے دن کی طرح تھا، عمدہ کھانا پکاتے، عمدہ کپڑا پہنتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید سے زیادہ قیمتی کپڑا جمعہ کے دن پہنا کرتے تھے، خوشبو لگاتے، صدقہ کرتے، خیرات کرتے۔ کیا قدر و قیمت ہے؟ کوئی قدر و قیمت نہیں آج مسلمانوں کے پاس۔ مال چاہیے، دولت چاہیے، روپیہ چاہیے، پیسہ چاہیے، پراپرٹی چاہیے۔ مسلمان سیاسی کتوں کا چمچہ بننا چاہتا ہے، مسلمان عالموں کی قدر نہیں، حفاظ کی قدر نہیں، قرآن والوں کی قدر نہیں، مدارس کی قدر نہیں، مساجد کی قدر نہیں، قدر ویدھان سبھا کی، قدر الیکشن آفیسر کی، قدر ملٹری آفیسر کی۔ منہ بھر کر کہتا ہے کہ ہمارے انفلوئنس ہیں، تعلقات ہیں، جب اللہ کا عذاب آئے گا تو آفیسر کو بلا لینا، یہ غریب امام، یہ غریب مؤذن 3 خن پڑھ کر تیری مغفرت کا سامان کرے گا۔ یہ سیاسی کتا، حرام کھانے والا، رشوت کھانے والا، سود کھانے والا تجھے اللہ کے عذاب کی دعوت تو دے سکتا ہے، تجھے خود عذاب کو نہیں ٹلا سکتا، تو تیرے سے عذاب کیا ٹلائے گا؟ مسلمانوں، ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، 12 ربیع الاول رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم پیدائش کہلایا جاتا ہے۔ سیرت سے پاک کے جلسے کیے جاتے ہیں، عشق رسول کے نام پر دھوتیاں دی جاتی ہیں، جلسے کیے جاتے ہیں، جلوس کیے جاتے ہیں۔ ارے مسلمانوں، اگر کوئی یہ سمجھتا ہے جلسہ کرنے سے حق ادا ہو جائے گا، جلوس نکالنے سے حق ادا ہو جائے گا، دھونی لگانے سے حق ادا ہو جائے گا، نعرے پکارنے سے حق ادا ہو جائے گا، ابو جہل یہ کام پہلے کر چکا ہے، ابو لہب یہ کام پہلے کر چکا ہے، ابی بن سلول نعرے پکار چکا ہے، ابی بن سلول آقا کے سامنے قصیدے کہہ چکا ہے۔ قرآن حدیث اس کو مانتا نہیں۔ یقیناً میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا اس لائق ہیں ان کے نام ہماری ماں قربان کر دی جائے، ہمارے باپ قربان کر دیے جائیں، ہمارے اعلی اولاد قربان کر دی جائے۔ یہ جان نہیں، ہر خون کے قطرے میں ایک ایک جان ہو، فدا کا بھی وہ امی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ کے ہم پر اتنے احسان ہیں، آپ نہ ہوتے ہم قرآن کو جانتے، آپ نہ ہوتے ہم جنت کو پہچانتے، آپ نہ ہوتے خدا کی توحید کو پہچانتے، آپ نہ ہوتے اللہ کے عرش کو پہچانتے، آپ نہ ہوتے آپ کے طریقے ہمیں ملتے، آپ نہ ہوتے کیا عورتوں کو پردہ ملتا، کیا آپ نہ ہوتے انسانوں کو انسانیت ملتی، آپ نہ ہوتے کیا بچوں کو ان کے حقوق ملتے، آپ نہ ہوتے کیا بڑوں کو ان کے حقوق ملتے۔ ایسی سو جانیں ہوتی آپ کے پسینے کے ایک قطرے پر قربان ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
فدا کا ابھی ہوگی یا رسول اللہ، 7 زمین 7 آسمان ہماری روحوں سے بھر جائے، اے آقا اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، یہ ساری روحیں آپ کے قدموں پر نچھاور تو ہو سکتی ہیں، آپ کے احسان کا یہ حق ادا نہیں کیا جا سکتا۔ طائف کی سرزمین کے اندر پتھر کھا کر خون جسم سے رس رہا ہے، عذاب کے فرشتوں کو بھیجا گیا ہے، آپ کا دعا دے۔ آپ نے کہا کہ مجھے زحمت بنا کر نہیں، مجھے رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔ آپ کو شاعر کہا گیا، آپ کو کاہن کہا گیا، آپ کے راستوں کے اندر کیچڑ ڈالا گیا، آپ کو مجنون کہا گیا، آپ کو پاگل کہا گیا، آپ کے پیٹ پر پتھر باندھنے پر مجبور کیا گیا، آپ کی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، خدا کی قسم آپ کی عزت، آپ کی عزت، آپ کی پاکدامنی کی قسمیں کھائی جا سکتی ہیں۔ اللہ کی قسم اگر ہماری امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو دوپٹہ ہے اس کا ایک جھونکا اگر دنیا کے اوپر پھیلا دیا جائے تو جنت کی ہوا سے دنیا معطر ہو جائے، دنیا خوشبودار ہو جائے، لیکن نبی کے دل کو تکلیف پہنچانے کے لیے کیا زنا کی تہمت امی جان عائشہ صدیقہ پر نہیں لگائی گئی؟ تیری بیٹی پر، میری بیٹی پر، تیری ماں پر، میری ماں پر، تیری اولاد پر، میری اولاد پر اگر جھوٹی زنا کی تہمت لگائے ہماری زندگی کتنی اجیرن ہو جاتی ہے۔ قربان جائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے خاطر، امت کی نجات کے خاطر، امت کی ہدایت کے خاطر امت پر رحمت کر آئے، اور آپ پر، آپ کی اولاد پر، آپ کی بیوی پر تہمتیں لگائی گئی۔ حالت حمل کے اندر ابو لہب کا بیٹا ملعون و مردود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کو طلاق دے دیا۔ باپ سے پوچھو جس کی بیٹی طلاق کا پروانہ لے کر گھر میں آ کر بیٹھ جاتی ہے، اس باپ پر کیا گزرتی ہے، اس کی ماں پر کیا گزرتی ہے، گھر والوں پر کیا گزرتی ہے، کیا تکلیف نہیں دی گئی؟ اللہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اگر چاہیں عہد کا پہاڑ سونا بنا کر آپ کے قدموں کے اندر ڈال دیا جائے۔ آپ نے کہا نہیں، ایک وقت کھاؤں گا، ایک وقت بھوکا رہوں گا، میں صبر بھی کروں گا، میں شکر بھی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر مائدہ نازل کر سکتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کے قوم پر من و سلوہ نازل کر سکتا تھا، اپنے محبوب پر، ساقی کوثر پر، شافی محشر پر، امام الانبیاء پر، خاتم الانبیاء پر خدا بند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم صبح کے ناشتے میں، دوپہر کے کھانے میں، شام کے کھانے میں، جنت کے دسترخوان سجانے کے لیے جنت سے حور بات میرا رب بھیجنے پر قادر تھا۔ میرے آقا نے کہا میری امت میں کوئی بلال بھی ہے، میری امت میں کوئی یتیم بھی ہے، میری امت میں کوئی غریب بھی ہے، میری امت میں کوئی مسکین بھی ہے، میری امت میں کوئی فقیر بھی ہے۔ اگر میں پیٹ بھر کر جنت کی نعمت نکالوں گا میری امت کا کیا بنے گا، میرے بلال کا کیا بنے گا؟ امت کے لیے رونے والا، امت کے لیے تڑپنے والا، امت کے لیے دعائیں کرنے والا کہاں کہاں یاد نہیں کیا تمہیں اور ہمیں؟ ہمارا باپ بلا سکتا ہے ہمیں، ہماری ماں بلا سکتی ہے ہمیں، ہماری بیویاں بے وفا ہو سکتی ہے، ہماری اولاد بے وفا ہو سکتی ہے، میرے آقا پل بھر کے لیے امت کو فراموش نہیں کیا، بھولا نہیں۔ ایک مرتبہ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی محبت کی موڈ میں تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ازواج مطہرات سے کھیلا کرتے تھے، دل لگی کیا کرتے تھے۔ بیوی کی دل جوئی کرنا بھی عبادت ہے، حدود کے اندر رہ کر بیوی کو خوش کرنا بھی عبادت ہے، اولاد کو پیار کرنا بھی عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دودھ دوہا کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے کام کے اندر ہاتھ بٹایا کرتے تھے، اس لیے نہیں کہ غلامی کرنا ہے بیوی کی، دل جوئی کے لیے۔ ایک مرتبہ موڈ بہت بنا ہوا تھا، امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب موقع دیکھا کہا کہ موقع دے کر چوکا مارنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا آپ مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے عورتوں میں سب سے زیادہ پسندیدہ آپ ہی ہیں۔ امی جان نے کہا میں ایک چیز مانگوں گی آپ مجھے دیں گے؟ کہا میری طاقت میں ہو، میرے بس میں ہو، اللہ تعالیٰ نے مجھے قدرت دی ہو، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج کی عورت ہوتی کپڑا مانگتی، آج کی عورت ہوتی دولت مانگتی،
آج کی عورت ہوتی اور سوگنوں کا طلاق مانگتی، آج کی عورت ہوتی ذاتی کوٹھی مانگتی، ذاتی بنگلہ مانگتی، کہتی جہاں بنا میرے خامد سب کچھ صحیح ہے، لیکن آپ کے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا، آپ کے جانے کے بعد میرا کیا ہوگا، جبکہ پتہ نہیں بیوی کا جنازہ پہلے اٹھے گا یا خامد کا جنازہ پہلے اٹھے گا۔ آج کی عورت سب کچھ کرتے ہوئے عورت یہ چاہتی ہے اس کے نام پراپرٹی کر دی جائے، بنگلہ کر دیا جائے، کوٹا کر دیا جائے، زیور دلایا جائے، فکسڈ ڈپازٹ کی جائے۔ میری اماں کس پر قربان ہو، تیری عزت پر، تیری عزت پر، تیری پاک دامنی پر، میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار کرنے پر اور حقوق زوجیت کے ادائیگی پر قربان جائے۔ مانگا دولت نہیں مانگی، روپیہ نہیں مانگا، پیسہ نہیں مانگا۔ امی جان نے کہا آپ سجدے میں جو رو رو کر دعا کرتے ہیں، گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں، مصلا بھی جاتا ہے، جانماز بھی جاتے ہیں، آپ کے تلوے سن ہو جاتے ہیں اور آپ ایک پتھر کی طرح ہو جاتے ہیں۔ جب یہ کیفیت ساری ہو تو میری مغفرت کی دعا مانگنا، میری نجات کی دعا مانگنا، عذاب دنیا، عذاب سکرات، عذاب قبر، عذاب محشر، عذاب صراط، عذاب جہنم سے پناہ مانگنا، چھٹکارا کی پناہ مانگنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ تمہارے لیے آج میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کا پروانہ نصیب فرمائے، اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں جہنم سے خلاصی نصیب فرمائے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کائنات میں سب سے بہترین عورت تم ہو، پسندیدہ عورت تم ہو، میری بیویوں کے اندر سب سے زیادہ لاڈلی بیوی تم ہو۔ عائشہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری زوجیت کے اتنے سالوں میں، اتنے دنوں میں، اتنی راتوں میں ایک مرتبہ جو دعا اپنی محبوب بیوی کے ڈیمانڈ پر، تقاضے پر، طلب پر جو مانگا تھا، عائشہ میرے اللہ کی عزت و جلالت کی قسم قیامت تک آنے والی میری امت کے لیے روزانہ یہ دعا سینکڑوں مرتبہ مانگا کرتا ہوں۔ آقا نے سب کچھ تمہیں دے دیا، سب کچھ قربان کر دیا، حسن کو قربان کر دیا، حسین کو قربان کر دیا، فاطمہ کو قربان کر دیا، گھر کی راحت کو قربان کر دیا، چولہے کو قربان کر دیا، پیٹ پر پتھر بندے رہتے تھے، چولہا 3 دن 3 مہینے تک جو ہے کبھی جلا نہیں کرتا تھا۔ صحابہ کرام نے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ان دنوں کے اندر کیسے گزارا ہوتا تھا؟ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں مدینہ طیبہ کے کسی بچے کو، خاندان کے کسی بچے کو ٹافی دینے کے بہانے، کھجور دینے کے بہانے، تحفہ دینے کے بہانے یہ کہا کرتی تھی کہ مدینہ طیبہ کی گلی کوچوں کی سیر کرنا، کوئی آدمی کھجور کھا کر بیج پھینک دیتا ہے، وہ بیج اٹھا کر لانا، ان بیجوں کا میں ثبوت بنا گی، میں پاؤڈر بنا گی اور اسے پانی کے اندر گھول دی، زمزم کے اندر گھول دی۔ ہماری سحری بھی یہی ہوتی تھی، ہماری افطاری بھی وہی ہوتی تھی۔ جنت جس کے لیے بنائی گئی، حوض کوثر جس کو کیا گیا بندے بلوا جس کے قدموں پر آ کر پڑ سکتا تھا، آج امت کے لیے وہ میدانوں کے اندر، گلی کوچوں کے اندر کھجور کی پھینکی ہوئی بیجوں کا ثبوت کھا رہا ہے۔ آج امت اس کا بدلہ داڑھی بڑھا کر چکا رہی ہے، نبی کا دل جھکا کر چکا رہی ہے، نماز کو چھوڑ کر چکا رہی ہے، عورتوں کو بے پردہ کر چکا رہی ہے۔ تمہارے سود کھانے سے کیا نبی خوش ہو جائیں گے؟ تمہارے حرام کاری کرنے سے کیا نبی خوش ہو جائیں گے؟ اینڈرائڈ موبائلوں کے اندر بلوٹوتھ کے ذریعے سے اور ایئر فون کے ذریعے سے گندے گانے سننے سے کیا نبی خوش ہو جائیں گے؟ زنا کے منظر دیکھنے سے کیا نبی خوش ہو جائیں گے؟ سیکسی گانے سننے سے کیا نبی خوش ہو جائیں گے؟ تمہیں 1.25 لاکھ پیغمبروں کی سنت داڑھی اپنے چہرے سے نکال کر پیشاب کی نالی میں ڈالنے سے، گٹر میں ڈالنے سے کیا میرے آقا کے دل کو تکلیف نہیں ہوگی؟ فجر کے وقت جنابت کی حالت میں، ناپاکی کی حالت میں، بیوی بھی ناپاک، میں
पिता पाक अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की सदा निकल रही है। बिलाल हबशी का नायक अजान दे रहा है, हय्या अलल सलाह हय्या अलल फलाह, आ जाओ नमाज की तरफ, आ जाओ कामयाबी की तरफ। खिड़की को बंद किया। बिलाल तेरे मुंह पर थप्पड़, मैं हालत जनावत में कुत्ते सूअर से बदतर गंदी औरत के बगल के अंदर सोऊंगा, अल्लाह के घर को नहीं आऊंगा। मेरे नबी के दिल को कितनी ठेस पहुंचेगी कि जब उम्मत के नौजवान जिना के अड्डे पर जाएंगे, उम्मत के नौजवान जब जो है शराब के अड्डे पर जाएंगे, उम्मत के नौजवान जब जुए के अड्डे पर जाएंगे, उम्मत के नौजवान जब सट्टे के अड्डे पर जाएंगे। 7 साल तक तुझे कोई लड़का नहीं होता रहा, लड़कियों पर लड़कियां होती रही। अल्लाह ताला से दुआ किया, बुजुर्गों से दुआ करवाया। 7-10 साल के बाद एक लड़का पैदा हुआ, बड़ी मन्नतों के बाद, बड़ी सवालतों के बाद, बड़ी दुआओं के बाद। लेकिन वो लड़का जब जवानी की दहलीज पर पहुंचा, किसी लड़की को लेकर भाग गया, जिना के अड्डे में पकड़ा गया, चोरी में पकड़ा गया, डकैती में पकड़ा गया, सट्टे में पकड़ा गया, गुनाह में पकड़ा गया। तेरी कितनी बड़ी बेइज्जती होगी कि लड़का मेरा जुए में पकड़ा गया, सट्टे में, जिना में पकड़ा गया, जेल के अंदर है। मेरे आका जिसने अपना सब कुछ उम्मत के लिए कुर्बान कर दिया, जो पेट पर पत्थर बांधा करता था, जिसकी बेटी को तलाक दे दी गई और जिनकी बीवी पर जिना की तहमत लगाई गई, जिस मक्का मुकर्रमा के अंदर पैदा हुए, जहाँ अल्लाह का हरम है, जहाँ जो है सफा करवा है, जहाँ जमजम का कुआं है, जहाँ हजर अस्वद है, जहाँ हकीम है, आपको बेसहारा मजबूर मजलूमाना हालत के अंदर निकलने पर, हिजरत करने पर मजबूर किया गया, तारीफ की वादी के अंदर पीटा गया, आपके ऊपर ओट की ऊंचड़ी डाली गई, आपको शायर कहा गया, आपको काहिन कहा गया, आपको मजनून कहा गया, आपको मदीने शरीफा के अंदर जहर देकर मारने की कोशिश गई, आपके ऊपर एक पत्थर लुढ़काने की कोशिश गई। मुनाफिक आपके दुश्मन, यहूदी आपके दुश्मन, ईसाई आपके दुश्मन, नसारा आपके दुश्मन, कुफ्फार आपके दुश्मन, मुशरिकीन आपके दुश्मन, आपकी इंतकाम आपके दुश्मन। सब कुछ बर्दाश्त किया, उम्मत को फरामोश नहीं किया, उम्मत को जमीन पर याद किया, उम्मत को मेराज में याद किया, उम्मत को अल्लाह के अर्श पर याद किया। मैं होता, आप होते, अपने भाई को भुला देते, ले अपने औलाद को भुला देते। अल्लाह ताला से जब अर्श के अंदर मुलाकात हुई, अल्लाह ताला ने कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐ नबी तुम मेरे दरबार में आए हो, ऐ नबी मेरे अर्श पर आए हो। सुम्मा दना फतदल्ला फकाना क़ाबा कौसैनी औ अदना। वो जिस तरीके से तीर और कमान मिल जाते हैं, घुटने घुटने के करीब हो गए। नबी अल्लाह को देख रहा है, अल्लाह नबी को देख रहा है, अल्लाह की नबी से बातें हो रही है, नबी की अल्लाह से बातें हो रही हैं। अल्लाह ताला नबी को सलात और सलाम का तोहफा दे रहा है। ऐसे मकाम पर जहाँ बिलाल की पहुंच नहीं, अबू बकर की पहुंच नहीं, जहाँ जिब्रील की पहुंच नहीं, जहाँ मिकाईल की पहुंच नहीं, जहाँ इसराफील की पहुंच नहीं, जहाँ इज़राइल की पहुंच नहीं, जहाँ मलाइका की पहुंच नहीं, जहाँ अल्लाह के किसी मखलूक की पहुंच नहीं। कलाम हो रहा है अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, उर्दू समझ में आ रही नहीं आ रही है, फजर में पढ़ते हो, जोहर में पढ़ते हो, ईद में पढ़ते हो, फितर में पढ़ते हो, दिन की नमाज में पढ़ते हो, रात की नमाज में पढ़ते हो। अत्तहियात ये हनफियों का नहीं, ये शाफियों का नहीं, ये देवबंदियों का नहीं, ये बरेलियों का नहीं, ये तबलीग वालों का नहीं, ये जमात इस्लामी का नहीं, अल्लाह का दिया हुआ ये तोहफा है, नबी के कलिमात हैं। अल्लाह ताला ने कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऐ नबी तुम पर सलामती हो, रहमतें हो, बरकतें हो। नबी ने कहा आप तो मुझे सलाम दे रहे हैं, रहमतें दे रहे हैं, बरकतें दे रहे हैं। इन रहमतों का तोहफा लेकर, ये सलाम का तोहफा लेकर, ये बरकतों का तोहफा लेकर मैं जब अपनी उम्मत के पास जाऊंगा, मैं बिलाल को क्या जवाब दूंगा, मैं सुहैब को क्या जवाब दूंगा, मैं सिद्दीक को क्या जवाब दूंगा, मैं फारूक को क्या जवाब दूंगा, मैं अली को क्या जवाब दूंगा, मेरी उम्मत के गरीबों को क्या जवाब दूंगा, मेरी उम्मत के मसाकीन को क्या जवाब दूंगा। आपने कहा अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अल्लाह ये सलाम का तोहफा, ये रहमतों का तोहफा, ये बरकतों का तोहफा खास मेरे लिए नहीं, क़यामत तक आने वाली नस्ल इंसानी में जो तेरे नेक बंदे हैं, मेरे गुलाम हैं, अल्लाह उनको भी ये तोहफा दे दे। कहाँ बुलाया,
طائف میں یاد کیا، معراج میں یاد کیا، ہجرت میں یاد کیا، غار ثور میں یاد کیا، غار حرا میں یاد کیا، نماز خاصے وقت یاد کیا، بدر میں یاد کیا، حنین میں یاد کیا، تبوک میں یاد کیا، انفرادی زندگی میں یاد کیا، اجتماعی، اور یہ بدلا چکا رہے ہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، ان کے احسان کا۔ انگریزوں کے چہرے پسند، ناچنے گانے والوں کے چہرے پسند، ان چہروں کو لے کر ان چہروں کی حالت میں موت آ جائے گی۔ قیامت کے دن نہ تمہارا باپ کام آئے گا، نہ تمہاری اولاد کام آئے گی، نہ تمہاری دولت کام آئے گی، نہ تمہارا انفلوئنس کام آئے گا، نہ تمہاری سسرال کام آئے گی، نہ تمہارا کمسٹر کام آئے گا، نہ تمہارا منسٹر کام آئے گا۔ میرے آقا کے دربار میں جاؤ گے، آقا مکے والوں کو معاف کر دیا، آقا طائف والوں کو معاف کر دیا، آقا ابی بن سلول مر گیا تھا، وہ منافقوں کا سردار، حرام خور، وہ منافقوں کا سردار، نبی کا دشمن، خدا کا دشمن، قرآن کا دشمن، حدیث کا دشمن، اسلام کا دشمن، مسلمان کا دشمن، ان کا بیٹا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا میرا باپ یقیناً آپ کا دشمن ضرور تھا لیکن اس کا ایک احسان تھا اور کسی کا احسان کا بدلہ باقی نہیں رکھتے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ ابی بن سلول جس نے اپنی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی، جو آستین کا سانپ بنا رہا، جو اسلام کو ڈستا رہا، جو مسلمانوں کو ڈستا رہا، آج اگر CNN، آج اگر BBC، آج اگر زی نیوز یہودی میڈیا بن کر اسلام کے خلاف ڈنڈ مار رہے ہیں، زہر پھیلا رہے ہیں، یہ اس زمانے کا CNN تھا، اس زمانے کا BBC تھا، اس زمانے کا میڈیا تھا، اس زمانے کا سیٹلائٹ نیوز تھا، وہ نبی کے بارے میں غلط خبریں عام کیا کرتا تھا۔ اے اللہ کے نبی آپ کی شان رحمت پر ہماری ماں اور باپ قربان جائے، اے اللہ کے نبی آپ کے ابو اور درگزر پر ہمارے آبا اجداد ہماری جانیں لاکھوں مرتبہ قربان جائے۔ وہ ابی بن سلول، وہ رئیس المنافقین جس کے بارے میں قرآن نے کہا اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، جب منافق آئے اور گواہی دے واللہ یعلم انک لرسول واللہ یشهد ان المنافقین لکاذبون، ارے ان کی گواہی ان کے منہ پر مار دو، اللہ گواہی دیتا ہے ایک نمبر پہ جھوٹے ہیں، جس کو قرآن نے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافق جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے، جہاں یہودی بھی نہیں جائیں گے، عیسائی بھی نہیں جائیں گے، کفار بھی نہیں جائیں گے، ایسے درجے کے اندر منافق جائیں گے۔ اس جہنم روزانہ 70 مرتبہ ان جو ہے منافقوں کے اڈے سے اور اس حصے سے پناہ مانگے گی۔ ایسے منافقوں کا سردار جب مرتا ہے، میرے آقا اتنے رحم دل ہیں، میرے آقا اتنے کرم دل ہیں، میرے آقا امت کی اتنے فکرے کرنے والے ہیں، آپ نے اس ابی بن سلول کے مرنے کے بعد کفن کے لیے اپنے جسم میں اثر سے لگنے والی سچ کرنے والی چادر کو بطور کفن کے دے دیا۔ ہے کوئی ایک مرتبہ کسی کو ماں کی گالی دے کر دیکھو، باپ کی گالی دے کر دیکھو، ایک مرتبہ کسی کا برا چاہ کر دیکھو، 7 جنموں تک معاف نہیں کرے گا۔ قیامت کے دن داڑھی منڈانے والوں، نبی کے سنت کا مذاق اڑانے والوں، عورتوں کو بے پردہ کرنے والوں، اللہ کے گھر کو ویران کرنے والوں، نبی کی سنتوں کو ہلکے میں لینے والوں، نبی کے طور طریقوں کو ہلکے میں لینے والوں، نماز چھوڑنے والوں، سنیما خرابات کرنے والوں، یہ سوچ کر کے میرا نبی فتح مکہ کے موقع پر ظالموں کو معاف کر دیا، طائف کے موقع پر قاتلوں کو معاف کر دیا، مارنے والوں کو معاف کر دیا، منافقوں کے سردار کو کفن کے لیے چادر دے دی، میرا نبی حوض کوثر کے بھی گھونٹ دے دے گا، شفاعت بھی دے دے گا، شفاعت کا پروانہ بھی دے دے گا۔ اس دنیا میں نبی کا رحم، نبی کا کرم، نبی کا عفو، نبی کا درگزر ہر خاص و عام کے لیے عام ہے۔ مسلمانوں، تم نے نبی سے محبت کا وعدہ کیا تھا، تم نے نبی سے عشق کا وعدہ کیا تھا، نبی کے تم پر احسانات تھے، قیامت تک رہیں گے۔
لیکن قیامت کے دن یہ سوچ کر نبی کے پاس جاؤ گے کہ آپ ہمارے داڑھی مڈی حالت کے اندر، ہماری بے نمازی کی حالت کے اندر، ہمارے حرام خوری کی حالت کے اندر، ہماری جورو کی غلامی کی حالت کے اندر، ہمارے خدا کے گھر کو ویرانی کی حالت کے اندر نبی شفاعت کا پروانہ دے دیں گے۔ یہ تمہارا خواب خیال ہے، یہ وہ بلی ہے جو خواب کے اندر چچڑوں کو دیکھ رہی ہے۔ کلام پاک کا 19واں پارہ سورہ فرقان، بے نمازیوں کان کھول کر سن لو، جورو کی غلامی کر کر ماں باپ کا دل دکانے والوں کان کھول کر سن لو، سود کھا کر ماں سے 36 مرتبہ بلاکار کرنے والوں کان کھول کر سن لو، رشوت کھا کر جہنم کا لہو اور پیپ اپنے پیٹ کے اندر بھرنے والوں کان کھول کر سن لو، فلموں میں ناچنے گانے والوں کے ہیئر اسٹائل لگانے والوں، کان میں بالی ڈالنے والوں، موبائل کے اندر ان کا رنگ ٹون رکھنے والوں، موبائل کے اندر ان کے گانے رکھنے والوں، ان کے فلمیں رکھنے والوں، اپنی بیویوں کو ان کے کپڑے پہنانے والوں کان کھول کر سنو، اللہ کی نماز کو قتل کرنے والوں، خدا کے گھر کو ویران کرنے والوں، سٹا کھیلنے والوں، جوا کھیلنے والوں، شراب پینے والوں، ڈرگس استعمال کرنے والوں، انسانیت پر ظلم کرنے والوں، دوسروں کا مال ہڑپنے والوں، قبرستان کا مال کھانے والوں، مسجد کا مال کھانے والوں، اوقاف کا مال کھانے والوں، پڑوسیوں کا مال کھانے والوں، غیر اللہ کا حق دبانے والوں، غیر اللہ کو تکلیف پہنچانے والوں، خدا کی قسم کھا کر، خدا کی قسم کھا کر اللہ کے گھر میں محراب رسول کے اندر کرامن کاتبین فرشتوں کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہو، میرا تمہارا، میرا اور تمہارے ماں باپ کا، دادا دادی کا، پیر و مرشد کا، استاد کا قول نہیں، وہ اللہ جس نے نبیوں کو بھیجا، وہ اللہ جس نے تورات زبور انجیل کو نازل کیا، قرآن کو نازل کیا، پیغمبروں کو بھیجا اور نبی کو بھیجا۔ کلام پاک کا 19واں پارہ سورہ فرقان، وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ داڑھی مڈا اے اللہ آج شفاعت کی بھیک مانگنے کے لیے آیا ہے، یہ بے نمازی شفاعت کی بھیک مانگنے کے لیے آیا ہے، یہ روزہ چھوڑنے والا شفاعت کی بھیک مانگنے کے لیے آیا ہے، یہ سود کھا کر ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کرنے والا، یہ حرام کھا کر جہنم کا لہو پیٹ کے اندر بھرنے والا، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر آسمان پر اٹھنے والے پرندے بھی، آسمان کے فرشتے بھی ان پکار پر سہم جاتے تھے، اس کا ٹی وی بند نہیں ہوتا تھا، اس کا 2020 میچ بند نہیں ہوتا تھا، اس کا ون ڈے میچ بند نہیں ہوتا تھا، اس کی فلم بند نہیں ہوتی تھی، اس کی بےہودہ باتیں بند نہیں ہوتی تھی، یہ شراب کا رسیہ، یہ عورتوں کا رسیہ، یہ زنا کا شوقین، یہ ماں باپ کا نافرمان، یہ قوم کا مال ہڑپنے والا، اے اللہ آج یہ حوض کوثر کی بھیک مانگنے آیا ہے، اے اللہ آج شفاعت کا پروانہ مانگنے آیا ہے۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، وہ نبی جس نے مکے میں معافی دی، وہ نبی جس نے تاریخ کے اندر معافی دی، وہ نبی جس نے ابی بن سلول کو اپنے جسم کا چادر کفن کے طور پر دے دیا، وہ نبی جس نے لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء کہہ کر معافی کا پروانہ دے دیا، کیچڑ ڈالنے والے پر، گالیاں بکنے والے پر، کانٹے ڈالنے والے پر، اونٹ کی اوجھڑی ڈالنے والے کو سب کہہ دیا لا تثریب علیکم اليوم، لیکن داڑھی مڈو، بے نمازیوں، علماء کے دشمن، مدارس کے دشمن، قرآن کے دشمن، حدیث کے دشمن، سنت کے دشمن، تم قیامت کے دن نبی کی شفاعت کے امیدوار نہ رہنا۔ قرآن کہتا ہے وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، میرے جانے کے بعد انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، میری سنت کا مذاق اڑاتے تھے، داڑھی کو کہتے تھے یہ بکرے کی داڑھی ہے، ٹوپی کا مذاق اڑاتے تھے، امامے کا مذاق اڑاتے تھے۔ آج سنت نکاح کوئی کرتا ہے تو سمجھتے ہیں فقیر اور لاوارث ہے، آج کوئی نکاح شادی خانوں میں کرتا ہے، کلیانہ منڈپ پہ کرتا ہے، چرچ ہالوں کے اندر کرتا ہے، گردواروں کے حالوں میں کرتا ہے، اور مختلف ہزاروں قسم کے کھانے وہ دسترخوان کے اندر رکھ کر پاؤ کھا کر 75% نالی کے اندر ڈالتا ہے، ٹوٹی کے اندر ڈالتا ہے، غلاظت کے اندر ڈالتا ہے، اس کے محلے کی
بیوہ ایک ایک نوالے کے لیے تڑپ رہی ہوتی ہے، اس کے محلے کا، اس کے گاؤں کا یتیم اس گوشت کو دیکھے ہوئے برسوں ہوا ہوتا ہے، آج اس کی تعریف ہوتی ہے۔ آج النکاح بن سنتی کی محفل کے اندر سنتوں کا قتل عام ہوتا ہے، آج النکاح بن سنتی کی محفل کے اندر بوڑھی عورت بھی اپنے آپ کو جوان بنا کر وہ زنا کی دعوت دیتی ہے، اور بے پردہ عورتیں نوجوانوں کو اپنی عریانیت کے ذریعے سے، اپنے گندے کپڑوں کے ذریعے سے، فواحشہ کے کپڑوں کے ذریعے سے وہ دعوت نصارہ دیتی ہیں، وہ دعوت زنا دیتی ہیں۔ آج کا مسلمان ایسی شادیوں کا رسیا ہے، آج کا مسلمان کا سنت نکاح کو پسند کرتا ہے، آج کا مسلمان کا مسواک کو پسند کرتا ہے، آج کا مسلمان کا داڑھی کو پسند کرتا ہے۔ جن کی تم نقالی کر رہے ہو نا، یہ فلموں میں کام کرنے والے حرامزادے، جن سیاسی کتوں کے پیچھے زندہ باد مردہ باد 100 روپے کے لیے اپنا ووٹ بیچ رہے ہو، اپنا ایمان بیچ رہے ہو، اپنا دھرم بیچ رہے ہو، اے غدارو کان کھول کر سنو، قیامت کے دن یا منسٹر کام نہیں آئے گا، یہ ہیرو کام نہیں آئے گا، یہ ہیروئن کام نہیں آئے گی، یہ فلموں میں ناچنے والے کام نہیں آئیں گے، یہ ہیڑے کام نہیں آئیں گے، یہ دولت والے کام نہیں آئیں گے، یہ سیاسی کتے کام نہیں آئیں گے۔ حدیث پاک میں میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، المرء مع من احب، آدمی کا حشر قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ دنیا میں محبت کیا کرتا تھا۔ سلمان خان کا تمہیں ادائیں پسند ہیں، قیامت کے دن سلمان خان کے ساتھ حشر ہوگا۔ دلیپ کمار کی ادائیں پسند ہیں، دلیپ کمار کے ساتھ حشر ہوگا۔ سنجے دت کی ادائیں پسند ہیں، اس کے ساتھ حشر ہوگا۔ کیا نبی کے ساتھ تمہیں قیامت میں اٹھنا پسند نہیں ہے؟ کیا صدیق و فاروق کے ساتھ تمہیں قیامت میں اٹھنا پسند نہیں ہے؟ کیا غوث پاک کے ساتھ تمہیں قیامت میں اٹھنا پسند نہیں ہے؟ کیا خواجہ اجمیری کے ساتھ تمہیں قیامت میں اٹھنا پسند نہیں ہے؟ کیا نظام الدین اولیاء کے ساتھ تمہیں قیامت میں اٹھنا پسند نہیں ہے؟ کیا فرید الدین گنج شکر کے ساتھ تمہیں قیامت میں اٹھنا پسند نہیں ہے؟ وہ اللہ کے دشمن، وہ نبی کے دشمن، وہ اسلام کے دشمن، وہ مسلمان کے دشمن، جنہوں نے انسانوں کو ناچنا سکھایا، گانا سکھایا، لڑکیوں کو بھگا کر لے جانا سکھایا، انہوں نے چوری کے طریقے فلموں میں بتائے، انہوں نے ڈکیتی کے طریقے بتائے، انہوں نے قتل کے لیے اکسایا۔ آج تم ان کی ادائیں، ان کا ہیئر اسٹائل، تمہیں نبی کے بال پسند نہیں ہے، تمہیں نبی کا چہرہ پسند نہیں ہے، تمہیں نبی کا لباس پسند نہیں ہے، تمہیں نبی کا کلچر پسند نہیں ہے، تمہیں نبی کی تہذیب پسند نہیں ہے، تمہیں نبی کی گھرانی کی عورتیں اور ان کا طور طریقہ، ان کا پردہ، ان کو شرم حیا، ان کی عزت اور پاک دامنی کی چادر پسند نہیں ہے، تمہیں ٹیٹ چولی پسند ہے، تمہیں نیٹی نما برقع پسند ہے۔ آج نہیں، یہ دنیا، یہ سورج غریبوں پر بھی گزر جاتا ہے، امیروں پر بھی گزر جاتا ہے، مریضوں پر بھی گزر جاتا ہے، صحت والوں پر بھی گزر جاتا ہے، حاکموں پر بھی گزر جاتا ہے، محکوموں پر بھی گزر جاتا ہے، مسلمانوں پر بھی گزر جاتا ہے، اللہ نبی کے دشمنوں پر بھی گزر جاتا ہے۔ جب کفن کے اندر جاؤ گے، جب قبر کے اندر جاؤ گے، جب میدان محشر میں اٹھو گے، سورج ایک نیزے کے قریب ہوگا، کسی کو پسینہ پنڈلیوں تک، کسی کو گھٹنے تک، اور کسی کو کمر تک، کسی کو سینے تک، کسی کو منہ تک، کوئی پسینے میں ڈوب رہا ہوگا۔ پکارنا اپنے فلمی ہیرو کو، پکارنا پکارنا اپنی فلمی ہیروئن کو، پکارنا پکارنا اپنے امیر کو، پکارنا اپنے گرو گھنٹال کو، پکارنا اپنے ایم ایل اے کو، پکارنا اپنے ایم پی کو، پکارنا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج لمن الملک اليوم، اے فرعونو، اے حامانو، اے شدادو، اے عزیرو، اے مالدارو، اے کوٹھیوں میں رہنے والوں، اے حکومت کرنے والوں، اے ظلم کرنے والوں، تم میں دم ہے تو بتاؤ تو صحیح کہ آج کس کے لیے حکومت ہے؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار۔ اللہ فرماتے ہیں آج میرا چلے گا، بلاؤ تم اپنے ایم ایل اے کو، بلاؤ اپنے ایم پی کو، بلاؤ اپنے منسٹر کو، بلاؤ۔ نبی کی محبت دنیا میں بھی تمہیں سرخرو کرے گی، نبی کی محبت تمہیں قبر میں بھی کامیابی دے گی، نبی کی محبت تمہیں میدان محشر میں بھی کام دے گی۔ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قیامت میں آدم کی قوم ہوگی،
شیش کی قوم ہوگی، ابراہیم کی قوم ہوگی، لوط کی قوم ہوگی، نوح کی قوم ہوگی، داؤد کی قوم ہوگی، 1.25 لاکھ پیغمبروں کی امت ہوگی، آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کی نسل انسانی اربوں خربوں کے اندر ہوگی۔ عرب والے ہوں گے، ایران والے ہوں گے، تہران والے ہوں گے، انڈونیشیا والے ہوں گے، ملیشیا والے ہوں گے، بنگلہ دیش والے ہوں گے، سری لنکا والے ہوں گے، اربوں خربوں لوگ ہوں گے۔ میرے آقا میں ڈھونڈوں تو کہاں ڈھونڈوں، میں پاؤں تو کہاں پاؤں؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ مجھے تلاش کرنا ہو پل صراط کے پاس تلاش کر لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کیوں آپ وہاں پر رہ رہے ہیں، کیوں آپ حوض کوثر کے پاس نہیں ملتے، کیوں آپ ترازو کے پاس نہیں ملتے، کیوں آپ آدم کے پاس نہیں رہتے، شیش کے پاس نہیں رہتے، لوط کے پاس نہیں رہتے، صدیق کے پاس نہیں رہتے، فاروق کے پاس نہیں رہتے، پل صراط میں کیا ڈیوٹی لگی ہوگی؟ ارے مسلمانوں، نبی کی سنت کا ٹھٹا کرنے والوں، نبی کی داڑھی کا مذاق کرنے والوں، نبی کی مسواک کا مذاق کرنے والوں، نبی کے عوامے کا مذاق کرنے والوں، فرض نماز چھوڑنے والوں، داڑھی منڈانے والوں، حرام کھانے والوں، میرا نبی میرے آقا میرے مولا کس درجے ہم سے محبت کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں عائشہ میں پل صراط پر اس لیے ملوں گا کہ میرے امتی اگر پل صراط پر چلیں گے، آج یہ دنیا ہے نا، کوٹوں کے اندر زندگی گزارو، اے سی کے اندر زندگی گزارو، فرانس کے اندر زندگی گزارو، سوئٹزرلینڈ کے اندر زندگی گزارو، بڑے بالا خانوں کے اندر زندگی گزارو، وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا میرا اللہ فرماتا ہے یہ پل صراط وہ ہے، نبی بھی گزرے گا، ولی بھی گزرے گا، مرد بھی گزرے گا، عورت بھی گزرے گی، یہ تلوار سے زیادہ تیز ہوگی، ڈال سے زیادہ یہ باریک ہوگی۔ وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا امتی جب اس پر گزرے گا قدم ڈگمگائیں گے، جہنم میں گرنے چاہے گا، میں مونڈا دے کر محمد اس کا سہارا دوں گا۔ تمہیں کیا ملتا ہے نبی کے دل کو تکلیف پہنچا کر؟ تمہیں کیا ملتا ہے میرے آقا کے دل کو تکلیف پہنچا کر؟ ایک بزرگ نے فرمایا زنا گناہ کبیرہ، شراب گناہ کبیرہ، نماز کو چھوڑنا گناہ کبیرہ، جوا کھیلنا گناہ کبیرہ، سود کا لینا دینا گناہ کبیرہ، سٹا کھیلنا گناہ کبیرہ، عورت کے تنگ چست کپڑے پہننا گناہ کبیرہ، عورت کا ٹیٹ برقع پہننا گناہ کبیرہ، عورت کا چہرہ دکھا کر بازاروں کے اندر شادی کی محفلوں کے اندر آنا گناہ کبیرہ، نماز کا چھوڑنا گناہ کبیرہ، اور کرکٹ پر سٹا لگانا گناہ کبیرہ، شرک کرنا گناہ اور کفر کرنا۔ یہ بات نہیں، اللہ کے ولی نے فرمایا صغیرہ گناہ، چھوٹا گناہ، ایک کبیرہ ہوتا ہے ایک صغیرہ ہوتا ہے، فرمایا 10 قسم کے عذاب اللہ اس پر مسلط فرمائیں گے، اور اس میں فرمایا اللہ تعالیٰ ناراض ہوگا، نبی ناراض ہوگا، جنت سے دوری ہوگی، جہنم سے نزدیکی ہوگی۔ اس کے بعد 5ویں چیز جو فرمائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو تکلیف ہوگی۔ تیری جورو لپسٹک لگائے گی، نیل پالش لگائے گی، فلم کو دیکھے گی، گانے کو سنے گی، نوجوان داڑھی مڈائے گا، کان میں پالش ڈالے گا، غیروں کا ہیئر اسٹائل اپنائے گا، تجھے عذاب باہر سے آئے گا۔ رحمت للعالمین، محسن ثانی کائنات، امام الاولین، امام الآخرین، شافی محشر، ساقی کوثر، محسن انسانیت، ہماری ماؤں سے زیادہ ہم پر شفقت کرنے والے میرے آقا کے دل کو تکلیف پہنچے گی۔ میرا امتی جس کے لیے میں نے سب کچھ قربان کیا، عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین، قرآن کہتا ہے کہ تم پر کوئی مشقت آتی ہے، پیر میں کانٹا لگتا ہے، آنکھ سے آنسو نکلتا ہے اور منہ سے آہ نکلتی ہے، تم گناہ کرتے ہو، ہم گناہ کرتے ہیں، نبی کے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اور کلام پاک کا 22واں پارہ، کیا آج کے بعد داڑھی مڈاؤ گے نوجوانوں؟ کیا آج کے بعد سنیما دیکھو گے؟ کیا آج کے بعد غیروں کی نقالی کرو گے؟ کیا آج کے بعد سنتوں کو پیروں تلے دباؤ گے؟ کیا آج کے بعد گندی فلمیں دیکھو گے؟ کیا آج کے بعد فیس بک واٹس ایپ کے اندر امریکہ کی گوڑی چمٹی عورتوں سے محبت کرو گے؟ کیا آج کے بعد سیکس کی گانا سنو گے؟ کیا آج کے بعد گندی فلمیں دیکھو گے؟ مرنا ہے مرنا،
کفن میں لپٹنا ہے، اللہ کے عذاب کا سامنا کرنا ہے، سکرات کا سامنا کرنا ہے، موت کا سامنا کرنا ہے۔ تم موت سے بچ سکتے ہو، تم قبر کے عذاب سے بچ سکتے ہو، تم محشر کے عذاب سے بچ سکتے ہو، تم پلسرات کی تکلیف سے بچ سکتے ہو۔ یہ جو دنیا میں آگ ہے، جہنم کی آگ کو 70 مرتبہ ٹھنڈا کیا گیا تو بعد میں 80 مرتبہ یہ آگ پیدا ہوئی۔ کوئی پہلوان، کوئی مائے کلال جس نے ماں کے چھاتی سے دودھ پیا ہو، آؤ میں ماچس سلگاتا ہوں، میں موم بتی سلگاتا ہوں، میں اگربتی سلگاتا ہوں۔ کتنی دیر تک وہ ہاتھ پر ہاتھ رکھے گا؟ اگربتی کی گرمی کو، موم بتی کی حرارت کو، دیا سلائی ماچس کی گرمی کو 3 سیکنڈ 5 سیکنڈ سے زیادہ برداشت نہیں کر سکتے۔ اس آگ سے 70 گنا زیادہ آگ قبر کی آگ ہے، محشر کی آگ ہے، جہنم کی آگ ہے۔ کسی ماء کلال ماں کی چھاتی سے حلال کا دودھ پیا ہو، وہ آج یہ کہے اللہ میں تیرے عذاب کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں، اللہ میں تیرے انکاروں کو برداشت کرنے کی طاقت مجھ کے اندر ہے۔ سوئی کی چبھن برداشت نہیں کر سکتے۔ اے گناہ کرنے والوں، اے نبی کا دل کو تکلیف پہنچانے والوں، اے قرآن کے دشمنوں، اے سنتوں کے دشمنوں، اے اسلام کے غداروں، آؤ میں سوئی چباتا ہوں۔ آہ نکلتی ہے نہیں نکلتی ہے، اس سوئی کے چبھن پر تمہارے منہ سے آہ نکل رہی ہے۔ قبر کے اندر جو اجزا مسلط کیا جائے گا، ایک دھن مارے گا 70 گز مردہ زمین کے اندر دفن ہو جائے گا۔ کون بچانے آئے گا؟ میرے آقا نے فرمایا وہ اجزا اگر دنیا کے اندر پھنکار دے، پھونک مار دے، دنیا اتنی زہر آلود ہو جائے گی کہ جتنی زندہ چیزیں ہیں مر جائیں گی، ہریالی ختم ہو جائے گی، سمندر کا پانی جو ہے خاک آلود زہر آلود ہو جائے گا۔ نبی نے غلط کہا، نماز چھوڑنے پر وہ اجزا ڈھسے گا نہیں ڈھسے گا؟ میرے آقا دو عالم محسن انسانیت جس پر اللہ کے کلام پاک کی 6666 آیتیں نازل ہوئی، جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جگ جائیے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ کے عذاب کیا ہوتا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا اللہ کا عذاب، اللہ کی جہنم، اللہ کی پلسرات، جہنم کے سام، جہنم کے اجدے، جہنم کے بچو، جہنم کی وادیاں، جہنم کا لہو، جہنم کا پیپ، جہنم کے آگ کے پہاڑ اور جہنم کا زمہریر طبقہ، یہ بہت دور کی بات ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے ہلکا قسم کا عذاب جو دیا جائے گا، جہنم کے انگاروں کے گرمی کی جوتیاں انسان کے پیروں میں پہنائی جائیں گی، جس کی وجہ سے اس کا سر کا بھیجا کھولنے لگے گا۔ ہے ہمت، نماز چھوڑو، یہ اجدوں سے ڈسے جانے کی ہمت ہے، بچھو سے ڈس مارے جانے کی ہمت ہے، یا یہ کہو کہ نبی جھوٹا، نبی تیری حدیث جھوٹی، عذاب قبر جھوٹا، جہنم کو ہم نے دیکھا نہیں، کل کی مرغی سے آج کا انڈا بھلا، حرام کماؤ مرو۔ یہ بے چینی، یہ بے اطمینانی، یہ جورو کی نافرمانی، یہ اولاد کی نافرمانی، یہ امراض کا نامتناہی سلسلہ، کان کھول کر سنو، نبی کا دل جو دکھاتا ہے اللہ کبھی اسے عزت کی زندگی نہیں دیتا۔ میرا، میرے باپ کا، میرے پیر و مرشد کا، آپ کا، آپ کے آبا اجداد کا پیر و مرشد کا برباد نہیں۔ کلام پاک کا 22واں پارہ، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ واعد لهم عذابا مہینا۔ اللہ نے فرمایا جو اللہ کو تکلیف دے گا، جو نبی کو تکلیف دے گا، اصل میں اللہ کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا۔ اللہ یہ فرماتے ہیں نبی کو جو تکلیف دے رہا ہے وہ یہ سمجھے میرے عذاب کو چیلنج کر رہا ہے، مجھے چیلنج کر رہا ہے۔ کیسے تکلیف؟ داڑھی منانے سے نبی کو تکلیف، نبی کو کہاں کہاں تکلیف نہیں دی اب مسلمانوں نے۔ پہلے کہتے تھے ہمارے بڑے لوگ بے حیائی، گناہ ہمارے گھروں کو دستک دے رہے ہیں، یعنی گھر کے باہر گناہ ہیں، اب یہ گناہ مسجدوں کے اندر آ گئے، مسجدوں میں فیس بک چل رہا ہے، مسجدوں میں واٹس ایپ چل رہا ہے، امام صاحب کلام پاک پڑھتے ہیں جہری نمازوں کے اندر،
وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے غور سے سنو اور خاموش رہو شاید کہ تم رحم کیے جاؤ۔ اچانک رنگ ٹون، شیطان بھی اس کی بیوی کے پاخانے کی جگہ انگلی کرتا ہے، ذرا خاوند کو فون کر لے۔ شیطان کو پتا ہے اس نے فلیٹ موڈ میں نہیں ڈالا ہے، اس نے سائلنٹ میں نہیں ڈالا ہے، اس نے رنگ ٹون گانے بجانے کو رکھا ہے، اس نے رنگ ٹون سیکسی گانے کو رکھا ہے، اس نے رنگ ٹون لیلا مجنو شیری فرحات کے نغمے کو رکھا ہے، تو اب اس کی بیوی کے پاخانے کی جگہ انگلی کرتا ہے۔ ارے کتبیر لانا بھول گیا، پودینہ لانا بھول گیا، نعرے لانا بھول گیا۔ بیوی کو کیا پتا کہ 1:30 بجے ظہر کی نماز چل رہی ہوگی، میرے خاوند موبائل کو سائلنٹ موڈ میں رکھا بھی نہیں رکھا، مغرب کی نماز 6:30 بجے چل رہی ہوگی، کس حالت میں 6:35 پر کال آتا ہے، امام صاحب کلام پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ قرآن پڑھا جائے خاموش رہو، قرآن پڑھا جائے تو تم جو ہے سکوت اختیار کرو، شور شرابہ نہ کرو، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون والا معاملہ نہ کرو۔ اب وہاں اس نے انگلی کی اور اس نے رنگ کیا، یہاں جو ہے کمر کا گانا، یہاں جو ہے کولے مٹکانے کا گانا، یہاں جو ہے سینہ گھمانے کا گانا، یہاں جو ہے شرنگا اچھالنے کا گانا، یہاں جو ہے زنا کو دعوت دینے کا گانا، یہاں جو ہے خدا کی نافرمانی کا گانا۔ اللہ کا گھر بھی آج گناہوں سے محفوظ نہیں رہا، یہاں غیبتیں، یہاں جھوٹ، یہاں لڑائیاں، یہاں جھگڑے، گناہ ہمارے بیت الخلا کے اندر بھی چلا گیا۔ اب جائیے ایئرپورٹ کے اندر، آپ جائیے بس اڈے میں رجسٹران کے ٹوائلٹ کے اندر، وہاں بھی لائٹ میوزک چل رہی ہوگی، وہاں بھی گانا چل رہا ہوگا۔ اللہ کے نبی میوزک کو ختم کرنے آئے تھے تو شیطان نے کہا تیرے پاخانے کی جگہ بھی ہم تجھے اس سے بچائیں گے نہیں۔ فضاؤں میں ہوائی جہاز میں گانے، سمندر میں بحری جہاز کے اندر گانے۔ اب شیطان نے کہا تمہیں مسجدوں کے صفوں کے اندر بھی ہم گانا بجوائیں گے، طواف کی حالت کے اندر بھی گانا بجوائیں گے، نبی کے روزے کے پاس بھی گانا بجوائیں گے۔ نبی کے روزے کی جالی کے پاس کھڑے ہوتے ہیں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ۔ ٹنگ 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 گانا جو ہے وہ رنگ ٹون بجنے لگا، جس کے اندر ایک رنڈی عورت اپنے زنا کی دعوت کا اس کے اندر وہ دے رہی ہے۔ نبی کے روزے کو ناپاک کر دیا، ریاض الجنہ کو ناپاک کر دیا، عمرہ کر جن لوگوں نے کیا، حج جن لوگوں نے کیا، طواف کی حالت کے اندر بے پردہ عورتیں، مہندی لگائی ہوئی، سونے کی بنگڑیاں پہنی ہوئی، چہرے پر میک اپ کیے ہوئے، لالی لگائی ہوئی، اللہ کے حرم کو ناپاک کر دیا، صفا مروہ کو ناپاک کر دیا، مزدلفہ کو ناپاک کر دیا۔ مسلمانوں، اس کی نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ بھڑکاؤ، نبی سے محبت کرو، ہر بیماری کا علاج ہے، ہر گناہ کا علاج ہے۔ نماز یہ ایک ہمارا عمل ہے، عبادت ہے، علاج نہیں ہے۔ اصل دین سے محبت، قرآن سے محبت، کلمے سے محبت، نبی سے محبت۔ ارے ابو بکر سے جب نبی سے محبت کی اللہ نے مقام صدیق تک پہنچا دیا۔ عمر سے نبی کو قتل کرنے کے ارادے سے گئے تھے، نبی سے محبت کی اللہ نے فاروق اعظم بنا دیا۔ عثمان سے نبی سے محبت کی، ان کی حیا سے فرشتے حیا کرنے لگے، اور علی سے نبی سے محبت کی اللہ نے ان کو فاتح خیبر بنایا اور ان کے بارے میں فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور اس کا دروازہ حضرت علی ہے۔ اور صہیب سے محبت کی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کی جماعت میں ان کو قابل رزق بنا دیا۔ بلال نے محبت کی، اللہ نے کعبے کی چھت پر ان کو کھڑا کر ان کا مقام اونچا کر دیا۔ غالب کہتا ہے اس نے نکما کر دیا ہمیں غالب، ورنہ ہم بھی انسان کسی کام کے تھے، لیکن دنیا کا عشق، لیلا کا عشق، فرحات کا عشق، مجنونہ کا عشق، مجنون کا عشق، بیوی کا عشق، عورت کا عشق، زمین کا عشق ہو سکتا ہے انسان کو نکما بنائے۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، انفرادی اجتماعی، دکان میں، مکان میں، سواری میں، سفر میں، حضر میں، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی علی النبی الکریم
صلی اللہ علیہ وسلم ذرا پڑھ کر تو دیکھو، ذرا آقا کا نام تو لے کر دیکھو، ذرا محبت سے کلمہ تو پڑھ کر دیکھو۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ اونچے ہیں، آپ کا نام لینے کی وجہ سے ہمیں بھی اونچا کر دے گا۔ یمن کا رونا نہیں رونا پڑے گا، فلسطین کا رونا نہیں رونا پڑے گا، کشمیر کا رونا نہیں رونا پڑے گا۔ ایک آدمی تیز رفتار سواری میں جا رہا ہے، ہمیں اس میں جو ہے وہ سواری خریدنے کی حیثیت نہیں، اس سوار کی سواری میں بیٹھ جائیں گے، اسی تیز رفتاری کے ساتھ ہم منزل پہنچائیں گے۔ ہم آقا کے جوتے کو نہیں پہنچ سکتے، ہم آقا کے قدموں کی دھول کو نہیں پہنچ سکتے، ہم آقا کے پسینے کو نہیں پہنچ سکتے، ہم نبی کے پرچھائی کو نہیں پہنچ سکتے، نبی کے منہ مبارک کو نہیں پہنچ سکتے۔ نبی کی سنتیں اپنائیں گے، نبی کا طریقہ اپنائیں گے، نبی کی جو ہے نبی کا راستہ اپنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے جوتوں کے سطح میں ورفعنا لک ذکرک اور المرء من احبا کے تحت اللہ ہمیں کنتم خیر امت بنا دے گا۔ نبی کے طریقوں کو چھوڑو گے ذلیل ہو جاؤ گے، برباد ہو جاؤ گے، نبی سے محبت کرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا مقام کتنا اونچا کر دیا، اور کیوں نہ محبت کریں۔ کون ہے دنیا میں یہ فی میں کام کرنے والے، اگر ان کی عمریں ڈھل جاتی ہیں، ان کا حسن ختم ہو جاتا ہے، ان کے چہروں کو دیکھ کر پیشاب نہیں نکلتا، بہانہ نہیں نکلتا، یہ میک اپ نہ کریں، گلی کے کتے اور جانور ان پر لعنت بھیجیں گے۔ میک اپ کے بل بوتے پر خوبصورتی کے پیچھے پڑنے والوں، میرا نبی اتنا حسین تھا، اتنا جمیل تھا۔ اللہ کے نبی کے صحابہ فرماتے ہیں کہ جب مدینے میں نبی کو ہمیں تلاش کرنا ہوتا تو یہ نہیں پوچھتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں، ایسے سونگ سونگ کر دیکھتے۔ جس گلی کے اندر کستوری کی خوشبو مل جاتی، جس گلی کے اندر مشک و عنبر کی خوشبو مل جاتی، جس گلی کے اندر نبی کے پسینے کے قطرے مل جاتے، ہم پتہ لگا دیتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرے مبارک یہاں ہوا۔ نبی کا پسینہ، نبی کا منہ مبارک، نبی کے وضو کے پانی کے قطرے، یہ بہت دور کی بات۔ نبی استنجا فرماتے تھے، نبی بیت الخلا فرماتے تھے، زمین سے ساتوں حصے لڑتے تھے کہ میں نبی کا فضلہ لے لوں گی، نبی کا استنجا مبارک لے لوں گی، اور زمین فخر کرتی تھی زمین کے دوسرے حصوں پر کہ آج نبی نے میرے اوپر استنجا فرمایا ہے۔ زمین فخر کرے نبی کے استنجا مبارک پر، اور تم داڑھی نکال کر پھینک دو، تم نبی کے نکاح کا طریقہ پھینک دو، تم نبی کی سنتوں کو پھینک دو۔ میرے آقا مجنون لیلا کا نام ریت پر لکھ رہا تھا، ہے نا لیلا مجنون کی کہانی۔ میرے آقا سے محبت کرو، اللہ دنیا قدموں میں ڈال دے گا، عزتوں کا تاج پہنائے گا، رفتوں کا تاج پہنائے گا، عظمتوں کا تاج پہنائے گا۔ ہوم منسٹر سے جا کر بھیک مانگنی نہیں پڑے گی، ہمیں سیفٹی دے دو، ہمیں سیکورٹی دے دو، اللہ ہمارا نگہبان ہو جائے گا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، اللہ مولانا ولا مولا لکم۔ کیا ترجمہ علماء سے پوچھو، تم نے کر کر نہیں دیکھا؟ جنہوں نے کیا، کوئی صدیق بن گیا، کوئی فاروق بن گیا، کوئی حیدر بن گیا، کوئی سہیل بن گیا، کوئی خباب بن گیا، کوئی خنفا بن گئی، کوئی خولا بن گئی، اور اللہ نے ان کو کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی ہو چکے۔ وہ اپنی منزل خود لکھتے تھے، اپنی تقریر خود سنوارتے تھے۔ تمہیں کیا ملا فلموں میں کام کرنے والوں کے چہرے میں؟ تمہیں کیا ملا ہیروئنوں کے چہرے میں؟ بیوٹی کانٹیسٹ کے اندر جو عورت بیوٹی کوئن بن کر آتی ہے، وہ بیوٹی پارلر میں سج کر دھج کر آتی ہے۔ تم اگر اس کی تعریف کرتے ہو تو کیمیکل کی تعریف کرتے ہو، کاسمیٹک کی تعریف کرتے ہو، صابن کی تعریف کرتے ہو، شیمپو کی تعریف کرتے ہو۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں 14ویں کا چاند اپنی آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، مسجد نبوی کے صحن کے اندر میرے آقا میرے مولا کرم فرماتے، جانے رحمت کرم فرما، آپ تشریف فرماتے۔ کبھی میں 14ویں کے چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کے چہرے انور کو دیکھتا۔ حضرت جابر بن سمرہ فرماتے ہیں اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، چاند کے اندر پرچھائیاں نظر آئی، میرے محبوب کا چہرہ 14ویں کے چاند سے چمکتا ہوا نظر آیا۔ آج وہ چہرہ تمہیں پسند نہیں؟ حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری زندگی میں لاکھوں مرتبہ
میں نبی کے چہرے کو نبی کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر ملا کر دیکھنے کی کوشش کی، میں نے نبی کے چہرے کو واچ آؤٹ کرنے کی کوشش کی۔ مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، مفتیان کرام ہیں، ان کو پوچھ لے گا۔ شمائل ترمذی ایک کتاب ہے جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیا گیا۔ کوئی صحابی کچھ کہتا ہے، کوئی صحابی کچھ کہتا ہے، نبی ایک ہے، ناک ایک ہے، گال ایک ہے، ہونٹ ایک ہے، قد ایک ہے، سینہ ایک ہے۔ پھر الگ الگ صحابہ الگ الگ کیوں بیان کرتے ہیں؟ محدثین بیان کرتے ہیں صحابہ میں طاقت ہی نہیں تھی کہ نبی کی آنکھ میں آنکھ ملا کر دیکھے، صحابہ میں طاقت ہی نہیں تھی کہ نبی کے چہرے کو گھوم کر دیکھے۔ حسان ابن ثابت فرماتے ہیں میں آنکھ ڈال کر دیکھنا تو دور کی بات، اپنے چہرے پر انگلیاں رکھ کر ان انگلیوں کے بیچ سے سوراخ سے میں نبی کو دیکھنے کی کوشش کرتا، جیسے چمکتے دمکتے 12 بجے کے سورج کو کوئی دنیا کی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، سورج کی شعاعیں اس کی آنکھوں کو نور کو چھین لیتے ہیں۔ نبی کے چہرے کو دیکھنے سے مجھے ایسا لگتا تھا، نبی کی خوشبو کا یہ عالم، نبی کے چہرے کے حسن کا یہ عالم۔ اور کیا، ایک صحابی جو آخر میں رہ گئے تھے، حج میں گئے تو لوگوں نے کہا صف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کیجیے۔ فرمایا کانا ابیض ملیحا مقصدا، ارے وہ گورے تھے، گورے بھی چونا کا کلر کا گورا ہو تو نفرت پیدا ہو جاتی ہے، لیکن فرمایا ملیح نمکین تھے، نمکینی گورا پن تھا، دیکھتا تو آدمی دیوانہ ہو جاتا۔ ایک صحابی تھے، پیر اور جمعرات کو مدینہ طیبہ آتے تھے، تو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، چادر اوڑھی ہوئی تھی، سکرات کی سختی تھی۔ امی جان سے کہا شاید اب جمعرات تک اللہ مہلت دے نہ دے، یا جمعرات کو مجھے مہلت دے نہ دے، میں آ سکوں نہ آ سکوں، مجھے دیدار کرا دیجئے۔ اتنے میں پیر سے چادر ہٹائی، تلوہ مبارک کو دیکھا، وہ صحابی نے، اور تلوہ مبارک کو دیکھ کر چلے گئے اور سینہ کوٹنے لگے۔ میں نے 14ویں کے چاند کو دیکھ لیا، میں نے حور و غلمان کے حسن کو دیکھ لیا، میں نے جنت کے پروانے کو دیکھ لیا، میں نے جنت کے پہاڑ کو دیکھ لیا، میں نے جنت کا نظارہ کر لیا۔ اللہ کا کرنا یہ ہوا، جمعرات کو وہ دیکھے تھے، پیر کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال مبارک ہو گیا، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھائے، اللہ جس نبی کے تلوے کو دیکھا ہو، اب ایسے چہرے مجھے مل نہیں سکتے، اللہ مجھے عمدہ بنا دے، اللہ ان آنکھوں کو نبی کے تلوے دیکھنے کے بعد اور چہرے دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، نبی کا حضور دیکھنے کے بعد اللہ میں کس کو دیکھوں، مجھے موت کا پروانہ دے دے۔ محبت کرنے والوں نے ایسے محبت کی، ایسے محبت کا حق ادا کیا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ جب محبت کا حق ادا کیا تو اللہ نے کعبے کے اوپر آپ کو چڑھا دیا۔ مجنون سمجھنے والی آنکھ چاہیے، شاید یہ بیان اگر کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہ تجدید کلمہ کرے، وہ ایمان کی تجدید کرے، وہ غسل کرے۔ جو نبی کو نہیں پہچانا وہ جنت کو کیا جانے گا، جو نبی کو نہیں پہچانا وہ قرآن کو کیا جانے گا، جو نبی کو نہیں پہچانا اللہ کے عرش و کرسی کو کیا جانے گا، جو نبی کی نعمت کو نہیں پہچانا اللہ کی نعمتوں کو کیا جانے گا۔ مجنون لیلا کا نام لکھ رہا تھا، کیا جورو کی محبت، کیا اولاد کی محبت، یہ جورو بھی کامان، جورو دھوکہ دیتی ہے، صاحب دھوکہ دیتی ہے، کنفیوژن میں رکھی ہے۔ عورت مکاری کا دوسرا نام ہے، دھوکے کا دوسرا نام ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری عورت اچھی ہے، دوسروں کی عورتیں ہو سکتی ہے۔ عورت جب برائی پر آ جائے تو یہ شیطان سے سخت مکاری کرتی ہے۔ ایک کسان تھا اللہ والا، بیوی سے بہت محبت کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میاں بیوی کے اندر اختلاف ہوا تو کسان جو اللہ والا تھا، مرد تھا، کہنے لگا ارے میرے تقوی کا سکہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، میری ولایت کے قائل انس و جن ملائکہ بھی ہیں، میری تسبیح سب لوگ پڑھا کرتے ہیں، میرا بال بھیگا نہیں کر سکتی تو۔ عورت نے کہا مجھ سے پنگا مت لو، میں عورت ہوں، میں شیطان کی ایجنٹ ہوں، ارے چل تیرا حربہ کسی اور کے پاس چلتا ہوگا، تیری کرنٹ کا جھٹکا کسی اور کے ساتھ رکھا ہوگا۔ میں کہا عورت جب مکر پر آتی ہے، بریک پر آتی ہے، شیطان کو پیچھے چھوڑ دیتی ہے۔ اس نے یہ کام کیا،
جیسے دوپہر میں کسانوں کی بیویاں کھانا لے کر پانی لے کر کھیتوں کے پاس جاتی ہے، یہ کھیت کے پاس گئی اور توشے میں اس نے بازار سے مچھلی کو خرید لیا، توشے میں ڈال لیا، مرد کو درخت کے سائے میں کھانا کھلانے کے لیے بٹھا دیا، وہ مرد کھانا کھانے لگا۔ یہ استنجا اس زمانے میں ٹوائلٹ بنے ہوئے نہیں تھے، کھیت کھلیانوں میں کناروں میں استنجا بیت الخلا کے لیے جانا پڑتا تھا، لوٹا لے کر لوٹے میں مچھلی اس نے رکھ لیا، استنجا کے بہانے مرد کو کھانے میں مشغول کرا دیا، اور وہ گئی کھیت کے اس پار، اور جاتے جاتے جیسے اس کا بٹوا گر گیا ہو، فرش گر گیا ہو، نیچے جھکی، اور جھکنے کے بعد اس پر جو استنجا کے طہارت کے لوٹے سے مچھلی کو نکالا اور نکال کر زمین کے اندر دفن کر دیا جہاں ہل جوتا جاتا ہے۔ اور جب فارغ ہو کر یہ اپنی جگہ چلی گئی اور یہ صاحب خانے سے فارغ ہو کر کسان صاحب اللہ والے ہل جوتنے کے لیے آئے، مچھلی ملی، بہت خوش ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے بن مانگے نعمت دے دی، مچھلی تالابوں میں، ندیوں میں، سمندر میں ہوتی ہے، اللہ نے کھیت میں دے دیا، بڑے دنوں سے قائل تھی، پیسہ نہیں تھا جیب میں، اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ یہ اچھلتے کودتے مچھلی کو لے کر بیوی کے پاس گئے اور بیوی کے پاس جا کر کہا کہ اس کو پکائیے، تو بیوی نے کہا ٹھیک ہے، خامد کا آقا کا حکم سر آنکھوں پر، بیوی نے کہا پکایا، اور پکانے کے بعد جب دوسرے دن توشا لے کر گئی تو اس کے اندر آلو کی سبزی تھی اور جو ہے دوسرا دال کا سالن وغیرہ تھا، مچھلی نام و نشان نہیں تھا۔ خامد نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، بڑے دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے مچھلی دی تھی اور تو نے جو ہے آج آلو کی سبزی پکائی اور تو بھاجی پکائی، دال پکائی، مچھلی کہاں چلی گئی؟ نے کہا دماغ خراب ہے تمہارا، تم نے کب مچھلی دی؟ نے کہا میں نے لا کر دیا، لوگوں سے پوچھوں گا، لوگ کہیں گے یہ متقی آدمی ہے، پرہیزگار آدمی ہے، اللہ والا آدمی ہے۔ لڑائی ہونے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے طلاق دینا پڑے گا اگر میں جیت جاؤں گی، پھر اس کے بعد زندگی بھر میرے اوپر نظر اٹھا کر نہ دیکھنا۔ اب کھیت میں گویا ہونے لگی، بغل کا کسان آیا، 2 نمبر کے کھیت کا کسان آیا، 3 نمبر کا کھیت کا کسان آیا، اور پھر جو ہے مکھیا آیا، جو پنچایت کا مکھیا ہوتا ہے وہ آیا۔ بھائی کیوں لڑ رہے ہو میاں بیوی، جھگڑا کیوں کر رہے ہو؟ دیکھو نا میں نے مچھلی دی تھی اور بجائے مچھلی لانے کے یہ آلو کی اور ساگ کی سبزی، دال کا سالن پکا کر لائی۔ کہا کہ میں نے تمہیں دی تھی، کہاں کس دکان سے خریدی تھی تم نے، کس ٹھیلے سے خریدی تھی، کہاں تم نے شکار کیا تھا، کیا تمہاری اتنی اوقات، تمہاری اتنی حیثیت کہ تم مچھلی خرید سکو؟ اس نے کہا کہ بھائی اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، اللہ تبارک تعالیٰ نے جب ہل جوت رہا تھا تو زمین سے نکل گئی، اس نے ٹھٹا مارا، لوگوں دیکھو اس کا دماغ چل گیا ہے، مچھلی کل تک تو پانی میں ہوا کرتی تھی اور یہ کہہ رہا ہے کہ کھیت سے مچھلی اگ گئی۔ اب لوگوں نے جو تھپڑ مارا اس کی ولایت، اس کا تقویٰ پانی میں بہ کر گیا۔ مکر میں جب آتی ہے عورت، قرآن نے کہا کہ اس کا مکر ان کید الشیطان کان ضعیفا، شیطان کا مکر کمزور ہوتا ہے، اور عورت کا مکر، اور عورت تقوی پر آئے وہ نبیوں کو پیدا کرے، عورت تقوی پر آئے صدیق و فاروق کو پیدا کرے، عورت جب تقوی پر آئے قطب الدین بختیار کاکی کی ماں بنے، خواجہ پیری کی ماں بنے، نظام الدین اولیاء کی ماں بنے، حفاظ کو جنم دے، مجاہدین کو جنم دے۔ لیکن جو عورت ٹی وی کے سامنے بیٹھ کر اپنے بچے کو ننگوں کا ناچ دیکھ کر، فاحش عورتوں کا ناچ دیکھ کر بچوں کو دودھ پلائے، ان بچوں کے اندر پیٹ میں دودھ کے قطروں کے ساتھ اس فلم کی بے حیائی کے مناظر بھی پیٹ کے اندر چلے جاتے ہیں۔ بہرحال حضرات وقت ہو رہا ہے، مجنون لیلا کا نام زمین پر لکھ رہا تھا۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ بیوی کے محبت کے تقبوں کے دھوکے میں نہ آؤ، فراست کا چشمہ پہنو۔ وہ اگر محبت بھی کرتی ہے اس لیے کرتی ہے کہ اسے مرد نام کا ایک سایہ سرور ہونا چاہیے، ورنہ بے وجہ سفید کپڑے پہنے کی کیا عزت رہے گی؟ اسے غلام چاہیے، اسے ایک لونڈا چاہیے، اسے بچوں کو حدیث پلانے والا چاہیے، اسے گھر کو جھاڑو دینے والا چاہیے، اسے کچن کے اندر مدد کرنے والا چاہیے، گھر کے اندر بجلی کے بل بننے والا چاہیے، پانی کے بل بننے والا چاہیے، موبائل دلانے والا چاہیے۔ یہ بن سور کر شادی کی محفلوں میں، برتھڈے کی محفلوں میں، اینیورسری کے اندر یہ جائے محفلوں میں تو اس کے بچوں کو پیچھے اٹھا کر پاخانہ اس کا صاف کرنے والا اسے چاہیے۔ متقی بنتی ہے تو رابعہ بصریہ بنتی ہے، متقی بنتی ہے بی بی حلیمہ سعدیہ بنتی ہے، متقی بنتی ہے پیغمبروں کو جنم دینے والی بھی، ہم اس کا انکار نہیں کر رہے، فرق کرو۔ مجنون لیلا کا نام ریت پر لکھ رہا تھا، ایک آدمی گیا اور جا کر کہنے لگا دماغ خراب ہے، تیری جورو کا نام ہونے والی لیلا کا نام
محبوبہ کا نام زمین پر لکھے گا اور کوئی کتا اس کے اوپر چل کر چلا جائے گا، گدھا چل کر چلا جائے گا، نام مٹ جائے گا۔ محبت تم نے نہیں کی آقا سے، تم نے گھروں کے در و دیوار سے، ٹوائلٹ سے محبت کی، تو تاج محل کا سنگ مرمر تم نے ہنسنے کودنے کی جگہ لگایا۔ تم نے جوروں سے محبت کی، چوری کر کر، ڈاکہ ڈال کر، سود کھا کر، قرض لے کر، رشوت لے کر جوروں کے گلے کے اندر سونے کی زنجیریں تم نے پہنائی۔ میرے آقا کو جانا نہیں، میرے آقا سے محبت نہیں کی۔ اگر کرتے بلال کی طرح مر مٹتے، اگر کرتے صدیق و فاروق کی طرح مر مٹتے۔ مجنون نے محبت کی، لیلا کا نام لینے میں اس کو مزہ آتا تھا۔ امر علی الدیار دیار لیلا واحب ذلجدار واقبل ذلجدار وذلجدار وما حب الدیار فی قلبی ولکن حب من سکن الدیار۔ شاعر کہتا ہے مجنون لیلا کے گلی کے در و دیوار کو بوسہ دے رہا تھا، کبھی اس دیوار کو چومتا، کبھی کنکریوں کو چومتا۔ پوچھنے والے نے پوچھا یہ دیوار سے محبت کر رہا ہے، یہ پتھر کنکریوں سے، یہ ریت سے، یہ مٹی سے محبت کر رہا ہے۔ وَأُقَبِّلُ ذَلْجِدَارَ وَذَلْجِدَارَ وَمَا حُبُّ الدِّيَارِ فِي قَلْبِي۔ بے وقوف، تجھے لگتا ہے کہ میں نے در و دیوار سے محبت کی، میں نے کنکریوں سے محبت کی۔ وَلَكِنْ حُبُّ مَنْ سَكَنَ الدِّيَارَ۔ میری لیلا جب اس گلی سے گزری ہوگی تو کبھی تو اس کی پرچھائی اس کی دیوار پر پڑی ہوگی، کبھی تو اس کے قدم ان کنکریوں پر پڑے ہوں گے۔ ان کنکریوں سے محبت کرنا، چومنا، میرے لیلا کے قدموں کا بوسہ دینا ہے۔ بے وقوف، تجھے کیا پتا۔ مولانا رومی رحمت اللہ علیہ، اللہ ان کے درجات بلند کرے، تمثیل دینے میں، مثال دینے میں مثنوی ان کی ایک نمبر کی ہے۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس گھر کے اندر مثنوی شریف اور بخاری شریف ہو، گمراہی اس گھر کے اندر نہیں آ سکتی۔ مولانا مثنوی نے، مولانا روم نے مثال دی کہ مجنون لیلا کا نام لکھ رہا تھا، کسی نے پوچھا اس کے لکھنے سے کیا ہوگا؟ مجنون نے یہ نہیں کہا کہ لکھنے کی فضیلت کیا ہے اور لکھنے سے دل کو ٹھنڈک کیسے پہنچتی ہے اور تسکین کیسے پہنچتی ہے، مزہ کیسے آتا ہے لیلا کا نام لینے سے۔ مجنون نے کہا اس ریت پر لیلا کا نام لکھ رہے ہو تو تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، مجنون کی آنکھ سے دیکھو، مجنون کے چشمے سے دیکھو، تب پتا لگے گا کہ لیلا کے نام لکھنے کے اندر کیا مزہ آتا ہے۔ تم نے داڑھی مڑی حالت کے اندر نبی کا نام لیا، بے نمازی کی حالت میں نبی کا نام لیا، حرام کھا کر نبی کا نام لیا، چوروں کی غلامی کر کر نبی کا نام لیا، اور ماں باپ کا دل دکھا کر نبی کا نام لیا، خدا کے گھر کو ویران کر کر نبی کا نام لیا۔ صدیق کی نگاہوں سے، صدیق کے دل سے ایک مرتبہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا خیر خلق اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیبی، کتنا مزہ آئے گا، کتنا مزہ آئے گا، کتنا لطف آئے گا۔ پتا کابی و امی یا رسول اللہ، میری ماں، میرے باپ، میرا خون کا قطرہ آپ کے پسینے پر، آپ کے قدمے پر نچھاور ہو جائے، مزہ کتنا آئے گا۔ کبھی مانگا کہ اللہ کی آنکھوں سے نبی کو نہیں دیکھا، خواب پہ تو نہیں کھا دے، اللہ خواب پہ نبی کی زیارت کرا دے، اللہ نبی کے منہ مبارک کی زیارت کرا دے، داڑھی مبارک کی زیارت کرا دے، نبی کا چال چلن دے دے، نبی کا طریق نہیں، نبی سے محبت نہیں ہے، نبی سے محبت نہیں ہے۔ یہی کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کتنا چاہتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ نبی کو صبح میں دیکھ رہے تھے، فجر میں دیکھ رہے تھے، تم نے نہیں جانا نبی کیا ہوتا ہے، نبی کی محبت کیا ہوتی ہے۔ قرآن نے کہا جب آپ کے ظلم آپ کے چہرے پر آ کر پڑتے ہیں تو کہا واللیل اذا سجا، اور جب آپ کے ظلم آپ کی اپنی جگہ لے لیتے ہیں قرآن نے کہا والضحیٰ کہا۔ قرآن نے جب چادر سب پہنتے ہیں، میں بھی پہنا ہوں چادر، آپ بھی رومال ڈالے ہیں، لیکن جب نبی چادر ڈالتا ہے اللہ کو یہ اتنی ادا پسند، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، نبی کے چادر پہننے اوڑھنے کا تذکرہ مزمل مدثر سے فرمایا، اور اللہ کو نبی سے اتنی محبت ہے، تمہیں محبت نہیں،
جب میدان جنگ کے اندر نبی نے کنکریاں اٹھائی اور دشمنوں کے طرف بھیجے، میرے اللہ نے قرآن میں کہا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، اے محمد ہاتھ تمہارے تھے اور طاقت ہماری تھی، قوت ہماری تھی، کنکریاں تم نہیں پھینک رہے تھے، کنکریاں ہم پھینک رہے تھے۔ اللہ نے نبی کی اداؤں کو اتنا پسند کیا، تجھے نبی کا چہرہ پسند نہیں، تجھے نبی کی سنت پسند نہیں۔ ابو بکر صدیق کیوں بنے؟ فجر میں نبی کو دیکھ رہے تھے، ظہر میں نبی کو دیکھ رہے تھے، عصر میں نبی کو دیکھ رہے تھے، مغرب میں نبی کو دیکھ رہے تھے، عشاء میں نبی کو دیکھ رہے تھے، تہجد میں نبی کو دیکھ رہے تھے، صبح میں نبی کو دیکھ رہے تھے، بازاروں میں نبی کو دیکھ رہے تھے، اور اجتماعات کے اندر نبی کو دیکھ رہے تھے۔ پوچھا ابو بکر کیا پسند ہے؟ النظر الی وجہک یا رسول اللہ، میں یہ چاہتا ہوں یہ نگاہیں یہ حسین چہرے پر گڑ جائے، اس کو دیکھتے دیکھتے میری روح قبض ہو جائے۔ اللہ نے کہا کہ میرا دربار وہ ہے کہ تم قطرے مانگو گے میں سمندر دے دوں گا۔ ابو بکر تم نے مجھے نبی کو دیکھنا مانگا تو غار ثور کے اندر 3 راتیں 3 دن ایسے تھے کہ دنیا کی نہ فاروق تھا، نہ حیدر تھا، نہ عثمان تھا، نہ طلحہ تھا، نہ زبیر تھا، نہ کوئی صحابی تھا، نہ کوئی تابعی تھا، نہ کوئی اور مخلوق تھی، اللہ سے اللہ کے نبی سے رحل کھلا ہوا تھا، نبی ابو بکر صدیق کا گود رحل بنا ہوا تھا، قرآن بن کر نبی حضرت ابو بکر کے صدیق کے گود میں آرام فرما رہے تھے۔ اے ابو بکر تم نے کہا تھا نا کہ آپ کے چہرے کو دیکھنا، خوب دیکھو میرے محبوب کا چہرہ تمہارے گود میں ہے، دن میں دیکھو رات میں دیکھو، اس ظلمات کی غار اس یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، مانگا تو کیا مانگا؟ نبی کا دیکھنا مانگا۔ 3 دن 3 رات گزر گئے، ابو بکر صدیق کو پیاس لگی، ابو بکر صدیق کو سوچ لگی، کہا آقا مجھے سوچ لگ رہی ہے، مجھے پیاس لگ رہی ہے، کہا کہ جاؤ سامنے چشمہ ہے پانی پی کر آ جانا۔ صدیق اکبر نے کہا یہاں کا جغرافیہ میں جانتا ہو، یہاں کا پلان میں جانتا ہو، یہاں کے ندی نالے جانتا ہو، یہ ریگستان کی زمین ہے، یہ وادی غیر ذی زرع ہے، اے اللہ کے نبی یہاں کہاں نہر مل جائے گی، یہاں کہاں بہتا پانی میٹھا پانی مل جائے گا؟ صدیق نے کہا کہ کام چلنا تمہارا کام ہے اور حکم کو پورا کرنا اتمام کرنا اللہ کا کام ہے، قدم بڑھاؤ، قدم بڑھائے تو میٹھا چشمہ تھا، پانی پیا، واپس آئے اور فرمانے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتا کا بھی وہ یا رسول اللہ، میں نے جو پانی پیا ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، مجھ سے زیادہ خوشبودار ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب جا کر دیکھو، صدیق اکبر جا کر دیکھے وہ چشمہ غائب تھا، فرمانے لگے اے اللہ کے نبی یہ کیا کرشمہ ہے قدرت کا، یہ کیا عجوبہ ہے، یہ کیا تماشا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے جو میرا چہرہ مانگا تھا وہ ندی وہ نالا وہ دنیا کا نہیں تھا، آپ نے چہرہ مانگا اس کے واسطے سے اللہ نے جنت کی نہر کو تمہارے قدموں میں ڈال دیا، اور فرمایا صدیق کہ صرف تمہارے لیے نہیں میری امت میں جو میرے چہرے سے میری سنتوں سے پسند کرے گا دنیا میں بھی سیراب کروں گا، حشر میں بھی اس کو جو ہے حوض کوثر کا پانی پلاؤں گا اور جنت کی وادی کی بھی سیر کراؤں گا۔ قطرے مانگے تھے، دریا دے دیا، 3 دن 3 رات غار ثور میں دیے۔ میرے وقت ختم ہو رہا ہے، میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا، آپ کو امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں دفن کر دیا گیا۔ ذرا پیٹ دیکھو نبی سے محبت کا صلہ کیا ملتا ہے، بدلہ کیا ملتا ہے۔ ابو بکر صدیق نے کہا النظر الی وجہک، دیکھتا رہ جاؤ دیکھتا رہ جاؤ، اور تو داڑھی منڈا کر پیشاب کی نالی میں ڈالتا ہے، تو بھی اتار کر پھینکتا ہے۔ میری بیٹی آپ کے گھر کی زینت بن جائے عائشہ، اور میرا مال آپ کے لیے فدا ہو جائے، قربان ہو جائے۔ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں دنیا میں ہر احسان کا بدلہ سب کا چکا دیا، لیکن ابو بکر نے مجھ پر اتنا احسان کیا کہ اس کا بدلہ قیامت میں چکاؤں گا۔ تو فرمانے لگے ابو بکر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اللہ کے نبی میں آپ کا ہوں تو میری دولت دینا مال کیا ہے، اللہ کے نبی میں سب کچھ قربان۔ جب غزوہ تبوک کے موقع پر جھنڈا طلب کیا تھا، ابو بکر صدیق گھر کی کوٹی سے کپڑے اتار کر جسم کے کپڑے نکال کر تھیلا پہن کر اپنی شرمگاہ کو چھپا کر وہ تھیلا جو پیروں میں رودا جاتا ہے اس سے شرمگاہ چھپا لی، جسم کا کپڑا بھی نبی کے قدموں میں ڈال دیا۔
تو کہتے ہیں کہ آسمان کے فرشتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ صدیق نے جو لباس پہنا ہے تم بھی پہن کر دکھاؤ، اور صدیق کی ادا مجھے بہت پسند آتی ہے۔ پھر اس کے بعد فرشتے جبریل امین آئے اور کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم صدیق کو میرا سلام سنا دیجیے۔ اللہ اکبر، صدیق بنا تو ایسے بنا، نبی کا لاڈلا بنا تو ایسے بنا۔ النظر الی وجہ، اللہ تیری عطا کا کیا کہنا، نبی تیری محبت کا کیا کہنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرمائے کہاں مدفون ہوئے، امی جان عائشہ کے حجرے میں، اور جب کسی کو دفن کیا جاتا ہے منہ کس طرف ہوتا ہے، قبلے کی طرف ایسا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اس کے بعد ابو بکر میرے بغل میں آئیں گے۔ تو ابو بکر صدیق کو جب دفن کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار مبارک، آپ کا روضہ ایسے اور آپ کا منہ قبلہ انور کی طرف، اور سر سے کچھ نیچے ادب احترام میں صدیق کا چہرہ، صدیق کو ابو بکر صدیق کو دفن کیا گیا۔ تو آپ کو دفن کیا گیا تو آپ کا چہرے انور نبی کے روضے کی طرف، نبی کے برقد مبارک کی طرف، نبی کے جسد اطہر کی طرف۔ اللہ نے کہا صدیق تم نے جب تم سے پوچھا گیا کہ مانگو کیا مانگتے ہو، تم نے کہا تھا کیا تھا، آپ کے چہرے کو دیکھنا، نظر الی وجہ کا، ایسے دیکھ فجر میں تیرا پیٹ نہیں بھرا نبی کو دیکھ کر، زور میں تیرا پیٹ نہیں بھرا نبی کو دیکھ کر، عصر میں تیرا پیٹ نہیں بھرا نبی کو دیکھ کر، مغرب میں پیٹ نہیں بھرا، عشاء میں پیٹ نہیں بھرا، تہجد میں پیٹ نہیں بھرا، صبح میں پیٹ نہیں بھرا، تبوک میں پیٹ نہیں بھرا، بدر میں پیٹ نہیں بھرا، حنین میں پیٹ نہیں بھرا، احد میں پیٹ نہیں بھرا۔ میری عزت و جلالت کی قسم صدیق تو نے ایسی چیز مانگی کہ اب عالم برزخ میں نگاہ کھولے گا تو میرے محبوب کا چہرہ، میرے محبوب کا بدن تجھے قیامت تک نظر آئے گا۔ تو نے دنیا میں 2 لمحوں کے لیے نبی کا چہرہ مانگا تھا، صدیق کی خبر نبی کے روضے کے پاس بنائی، نبی آنکھ کھولیں گے، صدیق آنکھ کھولیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد مبارک نظر آئے گا۔ تو ایک قدم نبی 10 قدم آنے کے لیے تیار، تو چادر تو پھیلا کو دے۔ ابی بن سلول کو جسم کی چادر، علماء نے لکھا رئیس المنافقین ابی بن سلول کے جسم پر جب تک نبی کی چادر رہی خبر کا عذاب سے وہ بچتا رہا، جب ہمت نے کھا لیا مٹی میں وہ چادر مل گئی تب جا کر ابی بن سلول کو عذاب قبر وہاں میں شروع ہوا۔ نبی کی چادر عذاب سے بچا سکتی ہے، نبی کی محبت دنیا اور آخرت میں سرخ روئی دلا سکتی ہے، تو دنیا کی یہ بے عزتیاں، یہ دنیا میں غیروں کے سامنے بھیک مانگنا، یہ ذلت کی زندگی گزارنا، آج اللہ کا حرم، آج نبی کا مدینہ جس سعودی عربیہ میں ہے، وہ سعودی عربیہ امریکہ کا گروی رکھا ہوا ہے، اس کے اشاروں پر ناچ رہا ہے، وہاں کی عورت کو ڈرائیونگ کا لائسنس ملا ہوا ہے، وہاں سنیما کا اڈا کھل گیا، وہاں جوئے کا اڈا کھل گیا، وہاں الیکشن کے اندر عورت کھڑ سکتی ہے، کاؤنسلر بن سکتی ہے، فوجی بن سکتی ہے، پولیس بن سکتی ہے۔ جس اللہ کے حرم کے اندر سورہ نور کی آیتیں نازل ہوئی، پردے کی آیتیں نازل ہوئی، جس اللہ کے حرم کے ملک کے اندر قرآن نازل ہوا، آج اس ملک کی کیفیت کیا ہے کہ وہاں کا امام آل طالب جو بنگلور آئے تھے، ہندوستان آئے تھے، اپنے جمعہ کے خطبے کے اندر جب شرم و حیا کی باتیں کی، عورتوں کی بے حیائی کی باتیں کی، تو اب تک ان کو گرفتار کر لیا گیا۔ مسلمان تیری عزت مال کے پیچھے جانے میں نہیں، دولت کے پیچھے میں جانے میں نہیں، دولت کی غلامی میں نہیں، اور زمین پراپرٹی کی پوجا میں نہیں۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ عزت اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے اور ماننے والوں کے لیے ہے۔ درود پاک کا اہتمام رکھو، اٹھتے بیٹھتے صلی اللہ علیہ نبی، صلی اللہ علیہ نبی، میرے آقا کا نام تو لے کر دیکھو۔ گانوں میں کیا مزہ ہے، یہ تھیڑی گانوں میں، مشرکانہ گانا، ایسے گانے جس سے ایمان کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ میرے محبوب کا مجنون کو لیلا کے نام لینے میں مزہ آ سکتا ہے، محمد کے غلاموں کو، دیوانوں کو آقا کا نام لینے میں مزہ نہیں آئے گا۔ لے کر تو دیکھو، لے کر تو دیکھو، جنت کے مزے بھول جاؤ گے۔ لے کر تو دیکھو، حوض کوثر کا مزہ پھیکا پڑ جائے گا، میرے آقا کے نام میں وہ محبت سے مشیر نہیں ہے۔ حضرات انشاءاللہ یہاں پر جو ہے چندہ ہوگا، اور وہ چندہ ایک ایسا مدرسہ ہے جس کے اندر یتیم اور نادار بچے پڑھتے ہیں۔ آج جو چندہ ہوگا آپ نیت کریں اپنی ماں، اپنے باپ، اپنے ایصال ثواب کے لیے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر دیں گے آپ کو ثواب پہنچانے کے لیے سے ہمارے ثواب کے آپ محتاج نہیں. آپ کو مقام کوثر دیا گیا، مقام شفاعت دیا گیا، لواء الحمد دیا گیا، لیکن بادشاہ کو اگر کوئی تحفہ دیا جاتا ہے بادشاہ قبول کر لیتا ہے، اس کا مقام اونچا ہو جاتا ہے. نبی ہمارے صلاۃ و سلام کے محتاج نہیں. آج نبی کے نام پر ربیع الاول کا مہینہ 12 ربیع الاول گزرا ہے. نبی کی محبت کی بات ہے، عشق رسول کی باتیں سنے ہیں. یتیم نادار بچے، مدرسے کا چند جو ہے غلہ اناج بھی ختم ہونے کا ہے، مہمانان رسول ہیں، آپ ان کی مدد کریں. اللہ ہماری زندگیوں میں اللہ تعالیٰ جو ہے خیر و برکت نصیب فرمائے گا. آج اگر زندگی میں انقلاب لانا ہے، صحیح معنوں کے اندر آقا کی محبت کرے، آقا کی سنتوں پر چلے. میں یہاں کے امام صاحب مفتی صاحب کا بہت شکر گزار ہوں، کمیٹی والے اہل محلہ بے پناہ انہوں نے محبت کو نچھاور کیا. ڈرانے والوں نے ڈرایا، دھمکانے والوں نے دھمکایا، نہ ڈرے نہ دھمکے، اور جس چیز کو ان کو انتظامی امر کے لیے کہا وہ انہوں نے کیا ہے. آپ حضرات بھی دور دراز سے آئے، اتنی بڑی لمبے وقت کو آپ نے برداشت کیا. اللہ تبارک تعالیٰ اس کے